إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. آج 1441 رمضان کی 8ویں تاریخ ہے اور ہم سورہ مائدہ کی آیت 78 سے 87 سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اوپر عیسائیوں کا تذکرہ تھا اور عیسائیوں کی خاص پہچان رہبانیت تھی۔ جو چیزیں اللہ نے حلال کی تھیں ان کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ جب اللہ کی بندگی کرنی ہے تو یہ راستے کے روڑے ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے۔ ایمان والوں کو اس کے مقابلے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی سے وہ قومیں گمراہ ہوئیں۔ بس جتنا کام کرنے کے لیے اور جن چیزوں کو چھوڑنے کے لیے حکم دیا گیا ہے اسی پر اکتفا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو الذین جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تحرمو حرام مت سمجھو طیبات ان پاک چیزوں کو ما احل اللہ لکم جو حلال کی ہیں اللہ نے لکم تمہارے لیے۔ وہ پاک چیزیں جو حلال کی ہیں، معلوم ہوا کہ پاک چیزیں ہی اللہ نے حلال کی ہیں اور جو حلال ہیں وہ پاک ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس میں دو باتیں، ایک یہ کہ وہ حق کے غیر سے خالی ہو اور دوسرا یہ کہ اپنے جنس کے اعتبار سے حلال ہو۔ کسی کی بکری ہے، بے شک وہ اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہے لیکن دوسرے کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے حلال نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے اس کو حلال کر رکھا ہے، بلی ہے اپنی ملکیت میں ہے لیکن اللہ نے اس کو حرام گردانا ہے۔ ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا اور حدوں کو کراس نہ کرو، اس کا نام دین نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب پسند نہیں کرتا المعتدین حدوں کو کراس کرنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور کھاؤ مما اس روزی میں سے رزقا جو عطا فرمائی ہیں کم تم کو اللہ تعالیٰ نے حلالا طیبا اس حال میں کہ وہ حلال بھی ہوں، طیبا پاکیزہ بھی ہوں۔ حلال اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، طیبا پاکیزہ ہیں، حق کے غیر سے خالی ہیں۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی انتم بہ مؤمنون الذی بہ جس پر انتم مؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، اس اللہ سے ڈرو جتنا اس نے حکم دیا اس کو مانو۔ تو حلال چیزوں کو حرام نہ سمجھو۔ یہاں احادیث میں اور تفسیروں کی کتابوں میں بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ انہوں نے کن چیزوں کو، حلال چیزوں کو حرام کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ کسی نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں آج کے بعد بستر پر نہیں سوؤں گا، کسی نے ارادہ کیا گوشت نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ یہ چیزیں غفلت پیدا کرتی ہیں، اور کسی نے اپنے بیوی بچوں سے الگ رہنے کا ارادہ کیا۔ اس کے اوپر یہ ڈانٹ آ گئی کہ نہیں، جس کا اللہ نے حکم دیا بس اسی کو کرنے کا نام دینداری ہے۔ کبھی کبھی حلال چیز کے نہ کھانے اور چھوڑ دینے کے لیے انسان قسم کھا لیتا ہے، تو اس قسم کا کیا حکم ہے؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لا یؤاخذ نہیں مؤاخذہ کرے گا کم تمہارا اللہ تعالی باللغو فی ایمانکم لغو باتوں میں، فی ایمانکم تمہاری قسموں کے بارے میں، ایمان یمین کی جمع قسموں کے بارے میں، لغو باتوں میں تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ پیچھے دوسرے پارے میں نے عرض کیا تھا لغو سے مراد دو باتیں، ایک یہ کہ انسان تکیہ کلام کے طور پر جو خام خواہ بول دیتا ہے، قسم بخدا واللہ تاللہ، ایسے کلمات عرب بولتے رہتے ہیں، ان پر مؤاخذہ نہیں چونکہ ان کے پیچھے کوئی نیت اور ارادہ نہیں،
لیکن پھر بھی اللہ کے نام کو خامخواہ اس طرح بولتے رہنا مناسب نہیں۔ دوسرا، گزری ہوئی کسی بات کو سچ سمجھ کر کے قسم کھا لی لیکن حقیقت میں وہ جھوٹی تھی اور بعد میں آدمی کو پتہ بھی چلا کہ یہ بات تو جھوٹی تھی، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ غلطی سے اس کو سچ سمجھ لیا تھا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن یؤاخذ مواخذہ کرے گا کم تمہارا، بما عقدتم الایمان، ان باتوں کے بارے میں عقدتم جو پکی کی ہیں تم نے، الایمان قسمیں۔ کون سی قسمیں؟ آئندہ کے لیے ارادہ کیا کہ فلاں کام نہیں کروں گا، فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، تو ان قسموں میں مواخذہ ہوگا۔ کیا مواخذہ ہوگا؟ اگر ان قسموں کو پورا کرے گا انسان، ان کی مخالفت نہیں کرے گا تو بہت اچھی بات، لیکن اگر قسم توڑ دے گا تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کیا کفارہ ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ، تو ایسی قسم کا کفارہ اطعام 10 مساکین، اطعام کھانا کھلانا ہے، 10 مساکین 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس درمیانے کھانے میں سے، ہوا کراس کرنے کے لیے، من اوسط ما تطعمون، اس درمیانے کھانے میں سے، اوسط درجے کا، ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، یہ اس کا کفارہ ہے۔ 2 وقت کا کھانا صبح اور شام کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر ایک ہی مسکین کو کھلانا ہو تو پھر 10 دن تک کھانا کھلانا ہے، اور اگر اس کو نقد دینا ہو تو پھر تقریباً 1 صدقہ فطر کے برابر اس کو دینا ہے۔ لیکن اگر آج کے حساب سے صحیح حساب لگا کر کے 2 وقت کا کھانا کتنے کا بنتا ہے اتنا دیں تو زیادہ مناسب ہے۔ کون سا کھانا؟ اوسط ما تطعمون، وہ درمیانی درجے کا کھانا، ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا ان کو کپڑا پہنانا ہے۔ کپڑا کتنا ہے؟ فقہاء نے طے کیا کہ جوتی کو چھوڑ کر کے جو سوٹ آدمی لگاتا ہے، عام عرف میں جو لگایا جاتا ہے وہ اس میں مراد ہے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، تحریر آزاد کرنا، رقبۃ گردن کا، ایک غلام کو آزاد کرنا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ، یہ مسکین کو کھلانا ہے۔ اس پر ایک چیز نوٹ کر لیجئے، کل بھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے، قسم کا کفارہ ہو اس کا بھی یہی حکم ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کا یہ صدقہ فطر ہو اس کا بھی یہی حکم، اور زکوٰۃ کا مسئلہ ہو اس کا بھی یہی حکم، عشر کا صدقہ دینا ہو اس کا بھی یہی حکم۔ یہ چند قسم کے صدقے، زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر، قسم کا کفارہ، اور اسی طریقے سے منت کا پیسہ، یہ غریب کو دینا ہے، مگر غریب کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ کیا شرط ہے؟ سب سے پہلے اپنے والد کی طرف اوپر تک کوئی نہ ہو، والد نہ، دادا پردادا نہ کردادا، اسی طرح اپنی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد نیچے تک، ان کو نہیں دے سکتا ہے۔ اور غریب کے لیے شرط ہے کہ خاص طور سے وہ سادات میں سے نہ ہو، اور سادات کن کو کہتے ہیں؟ عرف عام میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کو کہتے ہیں، نہیں، حضرت علی کی سب اولاد رضی اللہ عنہ، چاہے حضرت فاطمہ سے ہو جو سید کہلاتے ہیں، یا علوی ہوں جو دوسرے بیویوں سے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل کی اولاد، اور حضرت جعفر کی اولاد رضی اللہ عنہما، اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد، عباسی، اور تیسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث، خود تو ایمان نہیں لائے، ان کی اولاد ایمان لائی، ان کی اولاد، یہ چند بزرگ ہیں، ان کی اولاد کو سادات کہتے ہیں۔ ان کو یہ صدقہ نہیں دے سکتے، چاہے وہ غریب ہوں، ان کو دوسرے قسم کے دینے ہیں، گھر سے دینا ہے، خیرات دینی ہے، اس میں سے نہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو نہ پائے، کس کو؟ یہ اوپر والی چیزیں، نہ تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ 10 کو کپڑا پہنا سکتا ہے، نہ غلام مل رہا ہے، نہ آزاد کر سکتا ہے۔ اگر نہ پائے فَصِيَامُ 3 ایام، تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، اور یہ روزے احناف کے نزدیک مسلسل رکھنے ہیں۔ وجہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے 3 ایام متتابعات، مسلسل 3 دن کے روزے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لو، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے کا مطلب
پہلے اگر قسم کھا چکے ہو تو اس کو نبھاؤ، اس پر عمل کرو اور اس کو توڑو مت، اور اگر توڑا ہے تو اس کا کفارہ ضرور ادا کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیتوں کو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ اوپر تھا کہ حلال چیزوں کو حرام نہ سمجھو، آگے تذکرہ ہو رہا ہے کچھ ان چیزوں کا جو حرام ہیں مگر لوگ ان کو حلال سمجھے ہوئے تھے۔ وہ کیا چیز؟ خاص طور سے جوئے کا پیسہ اور شراب۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب، کل بھی گزرا یہ انصاب ان بتوں کو کہتے تھے، ان پتھروں کو کہتے تھے جو حرم میں گڑے ہوئے تھے، ان پر لے کر ذبح کرتے تھے یہ، والازلام اور فال نکالنے کے تیر اور قسمت آزمانے کے تیر، اسی صورت کے شروع میں گزرا۔ یہ چار چیزیں رجسن، گند ہیں، یہ گندی چیزیں ہیں۔ بتوں پر چڑھاوا چڑھانا یہ گندی بات ہے، تیروں سے قسمت آزمانا یا فال نکالنا یہ گندی بات ہے، اور شراب اور جوا تو ہے ہی گند۔ من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ تو تم بچو ان سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ مشہور روایت کے مطابق سن 3 ہجری کی بات ہے جب جوا اور شراب اور یہ سب چیزیں اعلانیہ طور پر حرام کر دی گئیں، جوا بھی، شراب بھی، اور باقی چیزیں پہلے سے حرام۔ انما یرید الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، تو شیطان کو ان سے کیا دلچسپی ہے؟ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع کہ وہ مبتلا کرے، واقع کرے، بینکم تمہارے درمیان ڈالے، العداوت دشمنی، یوقع واقع کرے، ڈالے تمہارے بیچ میں العداوت دشمنی۔ شراب کے ذریعے سے دشمنی بڑھتی ہے، دماغ کام کرنا چھوڑتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، والبغضاء اور تمہارے بیچ میں عداوت کو اور بغض کو ڈالے، فی الخمر والمیسر جوئے کے ذریعے سے ایک آدمی مال کماتا چلا جاتا ہے تو دوسرے کے دل میں اس کی نفرت اور بغض بیٹھ جاتی ہے، پھر قتل ہوتا ہے اس سے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کاموں میں مبتلا کر کے یسدہ روکے تم کو عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وعن الصلاة اور نماز سے روکے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو کیا تم باز آنے والے ہو۔ ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ اچھا شیطان چاہتا ہے تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کرے تو کیا تم رک جاؤ گے ان کاموں سے؟ لیکن نہیں، دوسرا معنی زیادہ مناسب، یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں، کیا تم اب ان چیزوں سے باز آؤ گے؟ یہ معنی کیوں مناسب؟ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، انتہینا یا ربنا، انتہینا اے ہمارے رب، ہم باز آ گئے، تو اب اوپر والا معنی زیادہ مناسب۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَاحْذَرُوا اور ہوشیار رہو، بچتے رہو، کہیں شیطان بیوقوف بنا کر تم کو ان کاموں میں مبتلا نہ کر دے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس اگر تم منہ موڑو گے، اب بھی باز نہیں آؤ گے، کوئی شرابی شراب نہ چھوڑے، کوئی جواری جوا نہ چھوڑے، فَاعْلَمُوا تو جان لو انما علی رسولنا کہ بے شک ہمارے رسول کے ذمہ البلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دینا ہے، ان کے ذمہ اور کچھ نہیں ہے، انہوں نے پہنچا دیا، اب جو مانے گا اس کا فائدہ، تو نہیں مانے گا اسی کا نقصان۔ وَعَلَى الَّذِينَ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ، ایک سوال پیدا ہوا کہ جوا اور شراب تو حرام ہوا سن 3 ہجری میں، تو 3 ہجری سے پہلے جن لوگوں نے، جب تک شراب حرام نہیں تھی، جوا حرام نہیں تھا، اس دور میں اس کو استعمال کر لیا، ان کا کیا بنے گا؟ لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے کوئی گناہ ان لوگوں پر، علی الذین جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے، الصالحات نیکی کے، جناح کوئی گناہ نہیں، کس بارے میں؟ فیما طعموا اس چیز کے بارے میں، طعموا جو کھا چکے وہ، اس دور میں جبکہ یہ حرام نہیں تھا، اذا ما اتقوا جبکہ وہ اس وقت میں تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، یعنی ان کاموں سے بچتے تھے جن سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس سے منع نہیں کیا گیا تھا اس لیے اس سے وہ نہیں رکے، تو اگر استعمال کر لیا کوئی گناہ نہیں۔ وآمنوا وعملوا الصالحات جبکہ وہ تقوی اختیار کرتے تھے، ایمان رکھتے تھے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کرتے تھے،
ثم اتقوا، اب جب حرام ہوا پھر وہ بچ گئے، وآمنوا، اور ایمان میں اور پختہ ہو گئے، ایمان لے آئے اور پکے ہو گئے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے اور تقوی اختیار کیا، واحسنوا، نیکیاں کی۔ یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا احسنوا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ دونوں ایسی مصیبتیں ہیں کہ بقول غالب کے چھٹتی نہیں، کافر منہ لگی ہوئی، یہ لگ کر کے منہ چھوٹتی نہیں ہے، اس لیے بار بار تاکید فرمائی۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ یہاں تک اس کا بیان ہوا جو حرام ہے، لوگ اس کو حلال سمجھتے تھے۔ اب چند ان چیزوں کا تذکرہ جو عارضی طور پر حرام ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیوں کا اوپر تذکرہ تھا، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو رہبانیت کی وجہ سے حرام کر لیا تھا، تو ایمان والوں کو تو رہبانیت کی اجازت نہیں، البتہ کچھ وقت کے لیے چند چیزوں پر پابندی ہے۔ کتنے وقت کے لیے؟ فرمایا اگر کوئی حج کے لیے جائے اور احرام باندھ لے، عمرہ کے لیے جائے اور احرام باندھ لے، تو جب تک وہ احرام میں ہے تب تک اس پر چند چیزوں پر پابندی ہے۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے ایمان والو، لیبلون، ضرور بضرور امتحان لے گا، کم تمہارا، اللہ تعالی، ابتلا، اور لیبلون، کیسا امتحان؟ کسی چیز میں مبتلا کر کے دیکھا جائے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر انسان پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ لیبلون، ضرور آزمائے گا، کم تم کو، اللہ تعالیٰ، بشیء، کچھ، من الصید، شکار کے ذریعے سے، تنالہ ایدیکم، تنالو، حاصل کریں گے، ہو اس شکار کو، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، کچھ شکار تم ہاتھوں سے پکڑ سکو گے، کچھ نیزوں سے کرو گے۔ اور احرام کے دنوں میں جب تم حج اور عمرے کا احرام باندھ کر کے چل پڑے، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا۔ اللہ نے ان شکاروں کو تمہارے لیے حرام کر دیا حالت احرام میں، کس لیے؟ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے، لیکن اللہ کے جاننے کا مطلب جانتا تو ہے، سب کے سامنے ظاہر کر دے، من یخافہ بالغیب، من یخاف، کون ڈرتا ہے، ہو اللہ سے، بالغیب، بے دیکھے، فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اوپر خالی اتنا تھا آزمائے گا، اب اس کی تفسیر، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنوا، جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا، مت قتل کرو، الصید، شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ حرام کی جمع حرم، حرام کے من حالت احرام، احرام باندھ کر کے چل پڑے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، اس حالت میں شکار کو قتل نہ کرو۔ اگر کسی نے کر لیا تو، ومن قتلہ، اور جس نے قتل کیا اس کو، شکار کو، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر کے، تو اگر خطا سے کسی نے شکار کیا تو تب بھی یہی حکم ہے، تو جان بوجھ کر کیوں کیا، یہ ذرا تاکید ہے، اور اس میں بہرحال علمی بحث بھی ہے۔ ہم موٹا اتنا سمجھیں کہ جان بوجھ کر بھی یہی حکم ہے، اور غلطی سے کوئی کرے تو بدرجہ اولیٰ یہی حکم ہے۔ ومن قتلہ، اور جس نے اس کو قتل کیا، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء، فعلیہ جزاء، تو ایسے آدمی پر بدلہ فرض ہے، اس کا جرمانہ دینا فرض ہے۔ کیا ہے جرمانہ؟ مثل ما قتل من النعام، مثل ما قتل، اس کے برابر، ما قتل، جو اس نے قتل کیا، من النعام، چوپایوں میں سے، مطلب جو جانور اس نے قتل کیا، ہرن کو مارا، خرگوش کو مار دیا، باراسنگا کو مار دیا، تو اس کے جیسا جانور اس کے ذمہ فرض ہے، من النعام، پالتو جانوروں میں سے، پالتو جانوروں میں سے اس کا مثل فرض ہے، لیکن کس کے مثل، کون سا جانور ہے؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں گے، بہ، اس کے بارے میں، ذوی عدل، دو انصاف کرنے والے، منکم، تم میں سے، کہیں گے وہ ہرن مارا ہے مثلا تو اس کے بدلے میں بکری، اور شتر مرغ مار دیا ہے تو اس کے بدلے میں اونٹ، تو وہ اونٹ یا وہ بکری کہاں ذبح کی جائے گی؟ ہادین، اس حال میں کہ وہ قربانی ہوگی، اور وہ کہاں ذبح کی جائے گی؟ بالغ الکعبۃ، اس حال میں کہ وہ کعبہ تک پہنچنے والی ہوگی۔
یہ جانور جو شکار کیا ہے اس کے مثل جانور کو دینا ضروری ہے، تو اس کا مثل کیسا مثل، قیمت کے اعتبار سے یا اس کے جثے اور اس کی شکل و صورت یا اس کے مزاج کے مثل اس جانور دیا جائے گا۔ فقہا کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس کی قیمت کے اعتبار دیکھا جائے گا، دوسرا کہتا ہے مثل سوری کہ اس کے ظاہر اور اس کے مزاج کو دیکھیں گے، جو اس کے مزاج کا جانور ہوگا اس کو دیا جائے گا۔ لیکن یہ اختلاف کوئی لمبا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اکثر جانور وہ ہیں جن کی قیمت صحابہ نے طے کر دی۔ مثلا اگر کوئی شتر مرغ کو قتل کر دے تو صحابہ نے طے کیا اس کے بدلے میں اونٹ دے گا، اور اگر کوئی جنگلی بکری کو مارے تو اس کے بدلے میں گھر کی بکری کی قربانی کرے گا، اور اگر کوئی جنگلی گائے کو مارے تو اس کے بدلے میں گھر کی پالتو گائے، اور اگر کوئی کبوتر کو مارے تو اس کے بدلے میں بھی بکری۔ تو یہ چند چیزیں صحابہ نے طے کر دیں، اور جو باقی بچ گئیں جیسا کہ خرگوش، تو اس کے بدلے میں کیا دیا جائے، تو وہ تھوڑا سا رہا۔ کوئی کہتے ہیں کہ اس کی قیمت لگائیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ اسی کے جیسا بکری کا بچہ دے دیں گے۔ بہرحال اگر یہ ہو گیا تو پھر اس جانور کا فیصلہ ہوا، مثلا شتر مرغ مار دیا تو اونٹ دینا ہے۔ اونٹ کہاں لے کر ذبح کرنا ہے؟ کعبہ کے پاس لے کر ذبح، حرم میں لے کر ذبح کرنا ہے۔ او کفارۃ طعام مساکین، او کفارۃ، یا کفارہ دینا ہے طعام مساکین، غریبوں کے کھانے کا، غریبوں کے کھانے کا کفارہ۔ یہ کتنا کفارہ دینا ہے؟ کہا بکری کی، مثلا بکری فرض ہوئی تھی تو بکری کی قیمت لگائیں گے، کتنی بنی، اس بکری کی قیمت کو بانٹو، کتنے صدقہ فطر بنتے ہیں، 2.25 سیر گیہوں کے اعتبار سے بانٹو کہ کتنے 2.25 سیر بنتے ہیں۔ مثلا 100 صدقہ فطر بن گئے تو 100 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، فرض کریں ہم۔ او کفارۃ، یا کفارہ ہے طعام مساکین، مسکینوں کے کھانا کھلانے کا، او عدل ذالک صیامہ، اور اگر مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے یا کھلا سکتا ہے مگر اس کے بدلے دوسرا کام کرنا چاہتا ہے تو جتنے صدقہ فطر بنے تھے اتنے روزے رکھنے ہیں، او عدل ذالک، یا اسی کے برابر صیامن، روزے رکھنے ہیں۔ کتنے روزے؟ مثلا 20 صدقہ فطر بنے تھے تو 20 روزے رکھے گا، 30 صدقہ فطر بنے تو 30 روزے رکھے گا۔ یہ جزا کیوں متعین ہوئی؟ لیذوقا، تاکہ وہ چکھے وبال امرہ، اپنے کیے کا وبال، اپنے کرتوت کی سزا۔ احرام باندھ کر کے دھیان پورا اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا، اللہ کا ملنگ اور درویش بنا ہوا اور شکار کرتے پھر رہا ہے۔ عفا اللہ عما سلف، جو اس سے پہلے ہو چکا، کسی دور میں کسی نے کر لیا اس حکم کے آنے سے پہلے، عفا اللہ، معاف کر دیا اللہ نے، عما، اس چیز کو، ما سلف، جو گزر گئی۔ ومن عاد، اور جو کوئی واپس پلٹے گا پھر یہ کام کرے گا، فینتقم اللہ، تو اللہ انتقام لے گا، منہ، اس سے بدلہ لے گا، سزا دے گا۔ اگر آئندہ جان بوجھ کر کے کرے گا تو 2 حق ہو گئے، ایک تو یہ کہ اس کا بدل دے گا، اس جانور کو کیوں مارا، اور دوسرا یہ کہ توبہ کرے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، جنگل کا شکار، زمین کا شکار حرام کر دیا گیا محرم کے لیے حالت احرام میں۔ تو اگر کوئی سمندری سفر کر رہا ہے تو کیا سمندر کا شکار کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ حلال ہے۔ احل، حلال کیا گیا، لکم، تمہارے لیے، صید البحر، سمندر کا شکار۔ سمندر میں کیا شکار ہو سکتا ہے؟ مچھلی شکار کر سکتا ہے، اس کا شکار کر کے کھا سکتا ہے، اور کسی نے شکار کیا ہوا ہے تو اس کا کھانا بھی اس کے لیے حلال ہے۔ اور مچھلی کے ساتھ ہی ملایا گیا ہے جراد کو، جراد یعنی جس کو اردو والے ٹڈی کہتے ہیں، ملخ، لیکن نہ ہم نے دیکھی، اور یہ دنیا یہ والی ٹڈیاں نہیں، تو اس کو بغیر ذبح کے کھایا جاتا تھا، یہ بھی حلال۔ وطعامہ، اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، کیوں؟ متاعا لکم، یہ زندگی گزارنے کا سامان ہے، لکم، تمہارے لیے۔ لمبا سفر آدمی کر رہا ہے سمندر میں، کیا کھائے گا؟ بازار نہیں، کچھ خرید نہیں سکتا۔ وَلِلسَّيَّارَةِ، اور قافلے والوں کے لیے، سارا یسیر چلنا، للسیارہ، چلنے والے یعنی قافلے والوں کے لیے اور حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے اس کو زندگی گزارنے کا سامان بنایا۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، اور حرام کیا گیا تم پر صید البر، خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، کب تک؟ ما دمتم، جب تک تم رہو، حرمن، حالت احرام میں۔ واتقوا اللہ،
اور ڈرو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون، الذی الیہ جس کی جانب تحشرون تم کو جمع کیا جائے گا، اس سے ڈر کر اس کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، جعل بنایا اللہ تعالیٰ نے الکعبۃ کعبہ کو، البیت الحرام اسی کا بدل، یعنی حرمت والے گھر کو، عزت اور احترام والے گھر کو بنایا۔ کیا بنایا؟ قیاما للناس، لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ، لوگوں کے کھڑے ہونے کا ذریعہ، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دو معنی کیے گئے کہ کعبہ کو، بیت الحرام کو اللہ نے لوگوں کے کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا، مطلب کہ لوگ کھڑے ہو کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرا قیاما للناس، لوگوں کے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا کہ جب تک کعبہ رہے گا تو انسان قائم رہیں گے، جب کعبہ نہیں رہے گا تو دنیا میں انسان بھی نہیں رہیں گے۔ کیسے؟ پھر قیامت آ جائے گی۔ اس حدیث کے مطابق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، فرمایا وہ ایک حبشی بادشاہ ہوگا، ایتھوپیا کا، پتلی اور ٹیڑھی ٹانگوں والا، مجھے وہ منظر اللہ دکھا رہا ہے کہ وہ بیت اللہ کے ایک ایک پتھر کو توڑ رہا ہوگا اور بیت اللہ کو گرا رہا ہوگا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی کے انتظار میں ہیں۔ جب یہ ہو جائے گا تو سور میں پھونک مارا جائے گا اور پھر کائنات تباہ ہو جائے گی۔ جعل اللہ الکعبہ، بنایا اللہ نے کعبہ کو، البیت الحرام یعنی احترام والے گھر کو، قیام کا ذریعہ بنایا، للناس لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، جب تک حرمت والے مہینے ہیں جن میں حج اور عمرہ ہوتا ہے، والہدیہ اور قربانی کے جانور کو، والقلائد اور اس قربانی کے جانور کو جس کے گلے میں پٹا ڈالا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جب تک موجود ہیں تو کائنات موجود ہے، اور یہ چیزیں نہیں رہیں تو کائنات بھی گئی۔ ذالک لتعلموا، یہ تم کو اس لیے بتایا گیا، لتعلموا تاکہ تم اس بات کو جانو، ان اللہ یعلم کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ جب تک کعبہ رہے گا کائنات رہے گی، کعبہ نہیں رہے گا کائنات بھی نہیں رہے گی۔ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور تم جانو کہ اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ اعلموا جان لو اے ساری دنیا کے انسان اور خاص طور سے ایمان والو، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور اس بات کو بھی جانو، غفور رحیم کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ما علی الرسول نہیں ہے رسول کے ذمہ، الا البلاغ مگر صاف صاف پہنچا دینا، مطلب ہمارے رسول کے ذمہ لوگوں کو اعمال پر مجبور کرنا اور ان کی اعمال کی ذمہ داری لینا نہیں ہے، ان کے ذمہ پہنچانا ہے، انہوں نے پہنچا دیا۔ محرم پر کیا حرام ہے، مستقل طور پر کیا حرام ہے، انسان کو زندگی کیسے گزارنی، اور اگر قسم کھا بیٹھے اس کا کیا حکم ہے، ہمارے نبی کے ذمہ یہ تھا، انہوں نے پہنچا دیا۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب تمہارے ظاہر اور چھپے ہوئے سارے کاموں کو اللہ جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، بعض دفعہ کوئی چیز، کوئی حکم آتا ہے تو حکم دینے والا تو آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اہم بات ہو تو لوگوں کے دماغ میں وہ گردش کرتی رہتی ہے۔ دنیا میں مالداری کا اور پیسہ کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ شراب اور جوا ہے۔ کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ جس کو ان کا ٹھیکہ مل گیا، جس کو ان کا کاروبار مل گیا تو کہتے ہیں بس دنیا انہی کو مل گئی۔ تو اوپر جوا اور شراب دونوں کو حرام کیا گیا، تو کسی کے ذہن میں آئے کہ جب یہ دونوں حرام ہو گئے تو پھر بچا ہی کیا؟ فرمایا ان سے جو مال جمع ہوگا وہ مال تمہارے لیے وہ گندا مال ہے۔ اس ڈھیر کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ یہ مالدار ہو گیا ہے، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کہے کہ میرے پاس سونے اور چاندی کہ 1 کلو ہے، دوسرا کہے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے پاس 1 کلو سونا ہے، میرے پاس 1000 ٹن گوبر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا گند کے جمع ہونے سے زیادہ ہونے سے کیا ہوگا؟ قل فرما دیجئے لا یستوی برابر نہیں ہو سکتا، الخبیث گند، والطیب اور پاک، ولو اعجب
اگرچہ ولو اور اگر اعجبا حیرت میں ڈالے کا آپ کو کثرت الخبیث، تجھ کو ہے قرآن پڑھنے والے کثرت الخبیث گند کا زیادہ ہونا، تب بھی تو حیرت میں نہ پڑھ، فاتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگرچہ یہ چیزیں تم کو حیرت میں ڈالیں اور تم کو لگے کہ اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، مگر کیسا پیسہ ہے؟ گندا پیسہ ہے۔ گند زیادہ ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ سبحان اللہ۔ قل لا یستوی الخبیث، آپ فرما دیجئے خبیث گند اور پاک، ایک کے پاس پاک پیسہ ہے دوسرے کے پاس گندا پیسہ ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ گند تجھ کو حیرت میں ڈالتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، جب کسی چیز کا اس طرح حکم دیا جائے تو آپ انسانی مزاج کو پرکھیے گا کہ فوراً انسانی مزاج سوال و جواب کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ اچھا پھر اس کا کیا حکم ہے، پھر اس کا کیا حکم، پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اس لیے آگے فوراً حکم دیا گیا کہ جتنا کہا جائے اس پر عمل کرو، اور چین اور چاں اور ہندی کی چندی اور خام خواہ کے سوالات کے دروازے مت کھولو۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، الذین آمنوا جو ایمان لائے، ولا تسألوا مت سوال کرو، عن اشیاء بہت ساری چیزوں کے بارے میں، ان تبدا اگر وہ چیزیں ظاہر کی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسو تو بری لگیں گی، کم تم کو، غم میں مبتلا کر دیں گی وہ تم کو، مت سوال کرو۔ جتنا کہا گیا یہ حرام کہو حرام، بس بات ختم ہو گئی، اب اس کی بال کی کھال اتارو، ایسا نہ کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا اور اگر تم سوال کرو گے، عنہا ان چیزوں کے بارے میں، حین ينزل القرآن جبکہ قرآن پاک اتارا جا رہا ہے، تبدا تو وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، لکم تمہارے لیے۔ کن چیزوں کے بارے میں سوال تھا؟ میں نے کہا کہ سوال ہے یا نہیں، لیکن انسانی مزاج سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اس لیے پہلے بند کیا گیا۔ لیکن حدیث میں چند اور تفسیر میں چند سوالات کا تذکرہ آتا ہے، ان میں سے ایک سوال کو چھوڑ کر باقی سب منافقوں نے کی ہیں۔ ایک سوال کیا ایک شریف اور سادے آدمی نے، من ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی کون ہیں؟ آپ نے ایک موقع پر فرمایا پوچھ لو مجھ سے کیا پوچھنا ہے، تو یہ کھڑے ہو گئے، بتائیے میرے ابا کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابو کا فلاں، آپ کے ابا فلاں صاحب ہیں، اور انہی کا نام لیا جو ان کے والد محترم تھے۔ یہ گھر گئے اور اپنی والدہ سے کہا کہ آج میں نے کر دیا کام کا، کیا کیا؟ کہا لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے کہ تیری شکل اور والد صاحب کی شکل ملتی نہیں ہے، میں نے حضور سے پوچھا میرے والد کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ والدہ نے کہا تیرا بیڑا پار، کیا کام کیا تو نے آج؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ دور جہالت میں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ورنہ جب اللہ کا دین نہیں آیا تھا لوگ کیسی کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حقیقت بتاتے اور آپ بتاتے کہ تیرا باپ یہ نہیں جو مشہور ہے کوئی اور ہے، تو مجھے زندگی کو ہی زمین میں گاڑ گیا تھا۔ کیا سوال کیا تو نے؟ اسی کو کہا اگر وہ ظاہر کیے جائیں گے تو تم کو برے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے سوال کیا این ناقتی، میری اونٹنی کہاں ہے؟ یہ پوچھنے والا منافق تھا۔ اور ایک آدمی نے تو عجیب سوال کیا، اس نے کہا کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتاؤ۔ اس پر ایک صحابی ان کو غصہ آیا، حضرت سلمہ بن سلامہ بن وقش، تو انہوں نے ڈانٹا اس کو، انہوں نے بہت ہی سخت بات کہی، کہا تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ یہ باتیں پوچھنے کی ہیں، میں نے اس سے جفتی کی تھی، میرا بیٹا ہے۔ وہ اتنی سخت بات کہہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، کیا بات کر رہے ہو، کیا بات کر دی تم نے؟ اور ایک سوال یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے لیکن اسے اس کا حوالہ نہیں ملا، اصل حدیث کی کتاب و تفسیروں میں ملتا ہے۔ وہ کیا کہ جب آپ آخری حج کے موقع پر آئے تو حضرت سراقہ بن مالک بن جوشم نے ایک سوال کیا تھا۔ ایک سوال تو ان کا تھا، وہ حدیث میں ملتا ہے، وہ کیا کہ عمرہ اور حج کیا دونوں آئندہ کے لیے بھی اکٹھے کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے جائے اور ساتھ میں عمرہ بھی کر لے، یعنی حج تمتع کرے، یا صرف اسی سال کے لیے یہ ملتا ہے؟ ایک اور سوال ان کا آتا ہے، وہ ملا نہیں مجھے، تو ہم یہی یاد رکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تسألوا مت سوال کرو، عن اشیاء بہت چیزوں کے بارے میں، ان تبدا اگر وہ ظاہر کی جائیں گی، لکم تمہارے لیے، تسؤکم تم کو بری لگیں گی، وان تسألوا اور اگر تم سوال کرو گے، عنہا ان چیزوں کے بارے میں، حین ينزل القرآن جبکہ قرآن پاک اتارا جا رہا ہے، تبدا ظاہر کر دی جائیں گی وہ لکم تمہارے لیے۔ دیکھیے قرآن پاک میں کتنی باتیں آتی ہیں
میں کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں اس کی تفصیل نہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ نے کیوں نہیں پوچھا؟ انہوں نے نہیں ضرورت محسوس کی، اس لیے نہیں پوچھا۔ عفا اللہ عنہا، اور انہوں نے نہیں پوچھا تو پتہ چلا کہ یہی ہونا چاہیے کہ جو کہا گیا اس پر آدمی عمل کرے، آگے بڑھے۔ عفا اللہ، معاف کر دیا اللہ نے، عنہا اس کے بارے میں اب تک جو ہو چکا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا، بہت زیادہ بردبار ہے، معاف کر دیا۔ قد سال، فوراً سزا نہیں دی، قد سالہا، ورنہ یقیناً سوال کیا تھا، ہاں ان چیزوں کے بارے میں، قوم کچھ لوگوں نے، من قبلکم تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے تھے وہ ان باتوں کو انکار کرنے والے۔ کیسے؟ ہندی کی چندی اور بال کی کھال اتارتے رہے، یہ ایسا کیوں ہے، پھر اس کے اوپر ایسا، جیسے کہ بنی اسرائیل نے گائے کے بارے میں پوچھا تھا، تو پھر جب سختی ہوتی چلی گئی تو ان سخت احکام پر وہ عمل نہیں کر سکے، اسی کو کہا پھر وہ کافر ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، اوپر ان چیزوں کا تذکرہ ہوا جن کو اللہ نے وقتی طور پر حرام کیا، اور کچھ چیزوں کو مکہ کے مشرکوں نے حلال چیزوں کو حرام کر رکھا تھا، ان کا تذکرہ کیا۔ 4 قسم کے جانوروں کا ذکر آ رہا ہے، ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کو پھر حرام سمجھتے تھے، دودھ پینا، ان پر سواری کرنا، ان کا گوشت کھانا، کسی طور پر ان کو استعمال کرنا حرام سمجھتے تھے، بلکہ مقدس بھی سمجھتے تھے۔ وہ کسی کی سبزی کھائیں، کسی کا گھاس کھائیں، کوئی ان کو چھیڑتا نہیں تھا۔ یہ جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہیں، یہ ہیں حرام، وہ تو شروع صورت میں گزر گیا۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ کس نے کہا تمہیں کہ اس جانوروں کے اس طرح مقرر کیے جائیں کام کہ ان کو بتوں کے نام پر خاص کیا جائے؟ کون کون ہیں؟ ما جعل اللہ، نہیں مقرر کیا اللہ نے، من بحیرۃ، کسی کو بحیرہ۔ بحیرہ کس کو کہتے تھے؟ اور آگے آ رہا ہے صائبہ، اور پھر وسیلہ، اور پھر حام۔ بہت تفسیریں ہیں، لیکن ایک تفسیر امام بخاری نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کی، بس میں وہی عرض کرتا ہوں۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کے دودھ کے لیے یہ فیصلہ کر لیتے تھے کہ یہ صرف مندر کے پجاری پی سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں پی سکتا ہے۔ ولا صائبہ، اور صائبہ اس اونٹ کو یا اونٹنی کو کہتے تھے، زیادہ تر اونٹنی، جس کی سواری کرنے کو حرام سمجھتے تھے کہ اب اس پر صرف مذہبی لوگ سواری کر سکتے ہیں، عام انسان نہیں۔ ولا وسیلہ، اور وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو مسلسل جب بچہ دے تو اونٹنی ہی دیتی چلی جائے، تو 3 سے زیادہ جب وہ اونٹنی دیتی تھی، چونکہ ان کے یہاں اونٹنی بڑی قیمتی تھی، تو ان کو کہتے تھے چونکہ یہ بچے ہم کو ان بتوں کے کرم سے ملے ہیں، نعوذ باللہ، تو اس لیے اس کو ان کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ ان کو بھی مذہبی لوگ استعمال کر لیتے تھے۔ ولا حامن، اور حام اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے کئی سارے بچے پیدا ہو جائیں، تو 10 بچے جب پیدا ہو جاتے تھے تو کہتے تھے کہ اب اس نے حما ظہرہ، اپنی پشت کو خالی کر لیا، اپنا کام تمام کیا، اب اس پر سواری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولیکن الذین کفروا، اللہ نے یہ کام نہیں بتائے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، یفترون، وہ بہتان لگاتے ہیں، علی اللہ، اللہ کے اوپر، الکذب، جھوٹا، یہ جھوٹی باتیں وہ گھڑتے ہیں۔ اللہ نے کہاں بتایا؟ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ایسے لوگوں میں سے اکثر لا يعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور ایسے لوگوں کو جب سمجھاؤ، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، تَعَالَوْا، آؤ، إِلَى مَا، اس چیز کی طرف، أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے اتاری، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ اس چیز کی طرف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول کی جانب آؤ، قالوا، تو وہ جواب دیتے تھے ہمیں قرآن کی اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، حسبنا، کافی ہے ہمارے لیے، ما وجدنا، وہ چیز وجدنا، پایا ہم نے، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان آباؤہم، قرآن پاک نے میں دوسرے پارے میں بھی بتا چکا، یہ نہیں کہا کہ باپ دادا کو جس طریقے پر تم نے پایا وہ تمہارے لیے بہتر ہے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں، چھوڑ دو باپ دادا کے طریقے کو، نہیں، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ اولو کان آباؤہم، اور کیا، لو کان، اگر تھے، آباؤہم، ان کے باپ دادا، لا یعلمون، نہیں جانتے تھے، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت والے تھے، تو گویا ان باپ دادا کی تقلید کرنے سے منع کیا گیا جو لا علم بھی تھے، ولا یہتدون، اور گمراہ بھی تھے، ہدایت پر نہیں تھے، اور جو با علم تھے، صاحب علم تھے اور ہدایت والے تھے، ان کے راستے پر چلنا تو مطلوب ہے، وہ تو سورہ فاتحہ میں بتایا گیا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔
یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. یہ صاحبہ اور وسیلہ اور یہ حام، یہ شرک کے طریقے قیامت تک اس طرح چلتے رہیں گے. تو ایک خالص توحید کا مزاج رکھنے والا آدمی ان چیزوں سے بہت دکھی ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، اور اس کے جب عزیز و اقارب اور رشتہ دار ان برائیوں میں مبتلا ہوں تو اس کی پریشانی اور ڈبل ہو جاتی ہے. اس کا جواب دیا گیا، اے ایمان والو، تمہارے ذمے اپنی حفاظت کرنا ہے. جب تم ہدایت پر ہوں گے اور پھر کوئی دوسرا گمراہ ہو اور تم نے اپنی طرف سے کوشش بھی پوری کر لی تو اس کے گمراہ ہونے سے تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، علیکم انفسکم، علیکم لازم ہے تم پر، انفسکم تمہاری جان، تم اپنے آپ کو بچاؤ کا سوچو. لا یضرکم من ضل، نہیں نقصان دے گا تم کو، من ضل وہ آدمی جو گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہوں. خاص طور سے کہتے ہیں کہ انصار کے رشتہ داروں میں سے کچھ گمراہ تھے جن کے لیے وہ بہت پریشان تھے کہ کہیں ان کی وجہ سے ہم کو جہنم میں نہ جانا پڑ جائے. فرمایا نہیں، جب تم نے کوشش کر لی، مگر کوشش ضروری ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے اس آیت کو اس موقع پر پڑھا کہ گمراہوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. تو فرمایا تم غلط سمجھے ہو، یہ آیت اس کے لیے ہے کہ آدمی اپنا حق ادا کر چکا سمجھانے کا، اب وہ نہیں مانتا ہے تو اس کے جہنم میں جانے سے اس کو کوئی نقصان نہیں. اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پر ہو. اسی کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ہدایت پر ہونے کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ تم نے ان کو دعوت کا حق پورا ادا کیا. الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا، جمیعاً سب کے سب کو. فینبئکم تو وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون جو تم کیا کرتے تھے. یہاں تک ایک مسئلہ ہوا. آگے اس سے بھی ایک ملا ہوا مسئلہ، وہ کیا کہ اوپر بیان ہوا تھا کہ فلاں فلاں چیز تمہارے لیے حرام ہے. اگر کوئی آدمی دھوکے سے کسی کا مال دبا لے، کسی نے کسی کے پاس امانت رکھا مال اور یہ خیانت کر دے اس میں، یا یہ ہے کہ کسی کے پاس امانت رکھی تھی اور اس پر کچھ گواہ بھی تھے اور گواہ بدل جائیں اور جھوٹی گواہی دیں کہ ہاں امانت تھی نہیں، تو وہ بھی حرام ہے. اس کا آگے تفصیلی تذکرہ. اور اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، جب تک واقعہ ذہن میں نہ ہو تو پھر سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. کیا واقعہ ہے اس کے پس منظر میں؟ 3 حضرات نے سفر کیا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں. ایک ان میں سے ایمان والے ہیں بدیل بن ورقہ، لیکن بدیل بن ورقہ یہ وہ نہیں خزاعی جو مکہ میں تھے، ظاہر ہے کہ وہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. یہ بدیل بن ورقہ مدینہ میں ہے کوئی، اور ایک ہے عدی بن بدہ اور ایک ہے تمیم داری. عدی بن بدہ اور تمیم داری یہ دونوں عیسائی تھے، لیکن بعد میں ان کو بھی ایمان نصیب ہوا رضی اللہ عنہم اجمعین، سب مسلمان ہو گئے. اس وقت عیسائی تھے جب یہ مسئلہ تھا. ان تینوں نے سفر کیا. بدیل راستے میں بیمار ہو گئے، جاتے ہوئے یا آتے ہوئے. انہوں نے اپنا سامان ان کے پاس رکھا اور کہا کہ مجھے تو زندگی کی امید نہیں رہی کہ اب وفا کرے گی، تو یہ میرا سامان میرے گھر والوں کو دے دینا. اور سامان کی ایک لسٹ بنائی اور سامان کے اندر رکھ دی. انہوں نے لے کر کے سامان ان کے گھر والوں کو دے دیا، مگر اس میں سے ایک کٹورا غائب کر دیا. اس لسٹ میں کٹورا موجود تھا. گھر والوں نے پوچھا کہ کتنے دن یہ بیمار رہے؟ انہوں نے بتایا کوئی زیادہ دن نہیں رہے. کہا بیماری میں کوئی خرچہ وغیرہ ہوا؟ کہا نہیں ہوا. دوائی وغیرہ؟ کہا کوئی زیادہ نہیں ہوئی. تو کہا پھر ایک کٹورا اس میں تھا وہ کہاں گیا؟ اگر لمبا عرصہ بیمار ہوتے تو ہم سمجھتے کہ شاید لسٹ بنانے کے بعد انہوں نے بیچ ڈالا اور خرچے میں لگایا ہو وہ کٹورا. انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی معلوم نہیں، یہی سامان تو ہم نے تم کو دے دیا. قرآن پاک نے اس کا ایک طریقہ بتایا، ذرا مشکل آیت ہم پہلے خارج میں سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو، یا یہ ہے کہ امانت کسی کے پاس ہے اور گواہ دوسرے ہیں، ان کو ذرا تاکیدی طریقے سے ان سے گواہی لو، قسمیں دے دے کر کے. کب؟ ایک تو عصر کے بعد گواہی لو، ڈوبتا ہوا دن ہے، اس وقت میں آدمی گھبراتا ہے کہ کہیں زندگی کا سورج بھی تو نہیں ڈوب رہا ہے. عصر کے بعد ان کو مسجد کے صحن میں کھڑا کرو اور ان کو یہ بھی جتاؤ کہ بعد میں یہ مقدمہ پھر پیش ہو سکتا ہے. کن کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ جو لوگ دعویٰ کریں اگر ان کے پاس گواہ نہ ہوں تو جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم کھائے. تو تم قسم کھا لو، لیکن اگر ان کو گواہ مل گئے، کوئی ثبوت مل گیا تو یہ دوبارہ مقدمہ پیش کریں گے. اس سے وہ ڈریں گے اور پہلے ہی سچی بات کہیں گے. اور اگر ان کو پتہ چل جائے بعد میں کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا تو پھر ان کو دوبارہ بلایا جائے اور پھر عصر کی نماز کے بعد کھڑا کیا جائے
تو پھر جو رشتہ داروں میں سب سے قریبی ہیں وہ کھڑے ہو کر کے قسم کھا کر کے گواہی دیں گے کہ ہماری گواہی سچی ہے، ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پہلے ان حضرات کو مسجد میں کھڑا کیا گیا، قسم دی گئی، انہوں نے قسم کھا کر بھی کہہ دیا کہ نہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کٹورے کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ مگر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ ایک سنار کے پاس یہ کٹورا ہے۔ سنار سے پوچھا گیا تم نے کہاں سے لایا؟ کہا میں نے تو عدی بن بدہ اور تمیم داری سے خریدا ہے۔ تو کہا گیا اچھا، تو پھر ان کو بلایا گیا اور پھر انہوں نے قسم کھا کر کہا کٹورا فلاں کے پاس ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے خریدا ہے۔ اس کا مطلب کہ انہوں نے خیانت کی ہے۔ انہوں نے اس بات کو مانا اور پھر اللہ نے ان کو ایمان بھی نصیب کر دیا، اور پھر بڑے بڑے کام اللہ نے ان سے دین کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، تمہاری آپس کی گواہی، اذا حضر احدکم، جب حاضر ہو جائے احدکم تم میں سے کسی کے پاس، الموت موت، حین الوصیہ، وصیت کرنے کے وقت میں، تو گواہ ہونے چاہیے اثنان، دو، ذوا عدل، عدل انصاف والے، نیک گواہ ہوں دو۔ کیسے ہوں؟ منکم، تم میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ اگر مسلمان نہ ملے تو آخرانی، دوسری قوم کے ہوں، غیر ایمان والے ہوں، من غیرکم، تمہارے علاوہ۔ کب؟ گھروں کے اندر اگر ہیں تو ایمان والے گواہ ہوں، یہ تب کی بات ہے۔ ان انتم ضربتم، اگر تم سفر کر رہے ہوں، فی الارض، زمین میں، فاصابتکم، پھر پہنچے تم کو مصیبت الموت، موت کا حادثہ، موت کا حادثہ پہنچے، تو ظاہر ہے وہاں سفر میں ایمان والا نہیں تو غیر ایمان والے دو گواہ رکھو، لیکن ان سے گواہی ذرا سختی سے لو۔ کیسے؟ تحبسونہما، اس حال میں کہ تم ان کو روکو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، اور حدیث میں تفسیر کے عصر کی نماز کے بعد، فیقسمان، پھر وہ دونوں گواہی دیں، مگر قسم کھا کر کے گواہی دیں۔ قسم کھائیں وہ اللہ کی، ان ارتبتم، یہ سب کچھ کرنے کی تب ضرورت ہے، ان ارتبتم، جب تم کو شک محسوس ہو، تم شک کرو، تو وہ کیا گواہی دیں گے؟ لا نشتری، ہم نہیں خریدتے ہیں، بھی اس قسم کے بدلے میں، ثمنن، کوئی قیمت، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ آدمی قریبی ہو۔ یہ یہاں اس واقعے پر فٹ نہیں ہوگا، یہ تب ہے کہ جس کے پاس سامان رکھا گیا تھا وہ الگ ہے اور گواہ الگ ہیں۔ تو جس کے پاس سامان تھا، اگرچہ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، مگر ہم اس کے بدلے میں کوئی رشوت نہیں کھا رہے ہیں، بالکل سچی بات کہہ رہے ہیں۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم نہیں چھپاتے ہیں اللہ کی گواہی کو، اور اگر ہم ایسا کریں، اِنَّا، بے شک ہم، اِذًا، تب تو، لَمِنَ الْآثِمِينَ، ضرور بے ضرور ہوں گے گنہگاروں میں سے۔ اسلامی عدالت کا یہی ضابطہ ہے کہ اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں تو مدعا علیہ، جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا، اس سے قسم لو۔ قسم لی، قاضی مقدمہ خارج کر دے گا، لیکن یہ خارج کب تک رہے گا؟ اگر مدعی کہے کہ مجھے گواہ مل گئے تو دوبارہ مقدمہ پیش ہو جائے گا۔ فَإِنْ عُثِرَ، پس اگر اطلاع ملے، علی، اس بات کی، انہما، کہ وہ دونوں استحقا، مستحق ہو گئے ہیں، اثمن، گناہ کرنے کے، فآخران، تو دوسرے دو آدمی، یقومانی، کھڑے ہو جائیں گے، مقامہما، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ یہ دوسرے دو آدمی کون ہیں؟ من الذین استحق علیہم، یہ لفظ ذرا مشکل ہے ترجمے کے اعتبار سے، ان لوگوں میں سے استحق کا، حق دب گیا ہے جن کا، استحق علیہم، یا گواہ وہ وصیت کا گناہ ثابت ہوا ہے، علیہم، جن کے خلاف، جن کا حق دبا ہے، جن کے لیے وصیت تھی، ان میں سے کھڑے ہوں گے۔ الاولا، یعنی کون؟ جو سب سے قریبی ہوں گے رشتہ دار اس کے۔ فیقسمان، تو وہ دونوں گواہی دیں، قسم کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، لشہادتنا، کہ ضرور ہماری گواہی، احق کو، زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے، ہمارے پاس یہ ثبوت ملے ہیں۔ وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اگر ہم ایسا کریں، انا، بے شک ہم، اذن، تب تو، لمن الظالمین، ضرور بے ضرور ہوں گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب پہلے سے مدعا علیہ کو معلوم ہوگا کہ یہ تلاش میں رہیں گے، اگر ان کو کوئی ثبوت ملے گا تو یہ دوبارہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو اس ڈر کی وجہ سے وہ سچی گواہی پہلے ہی دیں گے۔ ذالک ادنیٰ، یہ بات زیادہ قریب ہے، ان، اس بات کے، یاتوا بالشہادہ، کہ وہ لائیں گے گواہی کو، علی وجہہا، اس کی اصلی شکل میں، وجہہا، اس کے چہرے پر، یعنی اس کی اصلی شکل میں صحیح گواہی دیں گے۔ او یخافوا، یا جھوٹی گواہی دیں گے تو ڈریں گے، ان ترد، کہ لوٹائی جائیں گی، ایمان، قسمیں، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد۔ آج ہم قسم کھا رہے ہیں، کل وہ کھڑے ہوں گے ہمارے خلاف قسم کھائیں گے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور سنو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الفاسقین، ہدایت نہیں دیتا ہے گنہگار لوگوں کو۔
یہ ساری قسمیں اور یہ وصیت کی تاکید اور گواہی کی تاکید تب تک پوری نہیں ہوتی ہے جب انسان آخرت سے نہ ڈرے۔ اس لیے فوراً اس کے بعد آخرت کا منظر، یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یاد کرو اس دن کو، یجمع جمع کرے گا اللہ تعالیٰ الرسل سارے رسولوں کو، فیقول تو اللہ فرمائے گا ماذا اجبتم، اے سارے نبیوں جواب دو، ماذا کیا اجبتم، تم کو جواب دیا گیا تھا، تمہاری قوموں نے تم کو کیا جواب دیا جب تم نے میرا دین ان کو پہنچایا؟ قالوا لا علم لنا، قالوا سارے نبی کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں۔ اللہ اکبر، نبیوں کو کیوں نہیں علم؟ نوح علیہ السلام کیا بھول گئے جنہوں نے 950 سال کی کارگزاری سنائی سورہ نوح میں کہ میں نے رات اور دن کا ایک لمحہ نہیں چھوڑا مگر تیرے دین کی دعوت دی، تو وہ کیا اس کو بھول جائیں گے؟ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ قیامت کی ایسی ہولناکی، ایسا خطرناک منظر ہے، اس کو دیکھ کر کسی کو کچھ معلوم نہیں، اور یا یوں کہتے ہیں کہ تفصیلات کا کچھ پتہ نہیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک تو ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، تجھے ہی معلوم ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن یہ ہیبت کا منظر ایک وقت تک رہے گا، اس کے بعد پھر انبیاء کرام دوبارہ ہوش سنبھالیں گے اور گواہی دیں گے، کس کی؟ جو اپنی قوموں کو دین کی دعوت پہنچائی تھی اور انہوں نے کیا کیا جواب دیا تھا۔ ایک نبی کا قرآن پاک تذکرہ تفصیل سے کر رہے ہیں، اور اشارہ یہ ہے کہ سارے نبیوں کو گویا اسی طرح پوچھا جائے گا۔ اذ قال اللہ، یاد کیجئے، اذ جب، قال کہے گا، یاد کرنا وہی اذ سے پہلے بتایا تھا، قال کہے گا اللہ تعالیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے، اذکر یاد کر نعمتی، میری نعمت کو، علیکا جو میں نے تجھ پر کی تھی، وعلی والدتک اور آپ کی والدہ پر جو میں نے نعمتیں کی تھی۔ گویا اسی طرح سارے انبیاء کرام علیہم السلام کو نعمتیں یاد کروائی جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا نعمتیں؟ اذ ایدتک، یاد کر جب میں نے تیری مدد کی تھی، بروح القدس، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، پاکیزہ روح کے ذریعے سے، تکلم الناس، اور یاد کیجئے جب آپ باتیں کرتے تھے الناس لوگوں سے، فی المہدی ماں کی گود میں بھی، وکہلا اور 33 سال اور 40 سال کے بیچ کی عمر کہولت کے زمانے میں، اور بعد نے کہا بڑھاپے میں، دنیا میں آپ واپس گئے تھے اور پھر بڑھاپے میں بھی آپ لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ وَإِذْ اور یاد کیجئے عَلَّمْتُكَ جب میں نے سکھایا تھا، کا آپ کو کیا سکھایا میں نے؟ الکتاب والحکمہ، ایک کتاب سکھائی، دوسرے حکمت سکھائی۔ میں بتا چکا یہ قرآن کی اصطلاح ہے، جب بھی کتاب اور حکمت اکٹھی بیان کی جائے تو مراد قرآن اور سنت۔ تو مطلب کہ جب آپ قیامت سے پہلے دنیا میں آئے تھے تو آپ کو کسی مدرسے میں پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ کتاب و سنت کا علم میں نے آپ کو دیا، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل بھی میں نے آپ کو سکھائی۔ اذ تخلق وَإِذْ تخلق، اور یاد کیجئے جب آپ بناتے تھے، من الطین گارے سے، مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی جیسی ایک چیز، پرندے کی شکل بناتے تھے، گڑیا سی بناتے تھے، بِإِذْنِ میرے حکم سے، فتنفخ تو آپ پھونک مارتے تھے، فیہا اس میں، فتکون تو وہ ہو جاتا تھا، طیرن پرندہ، بِإِذْنِ میرے حکم سے۔ حالانکہ سب کاموں کے آخر میں ایک مرتبہ بِإِذْنِ بھی کافی ہے، لیکن تاکہ بیچ میں کسی کو تھوڑی دیر کے لیے بھی شبہ نہ ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خود کر رہے تھے، فرمایا نہیں، سب کچھ میرے حکم سے ہو رہا تھا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ اور یاد کیجئے جب آپ بناتے تھے، طین کے معنی گارا، گیلی مٹی سے بناتے تھے، کہیئۃ الطیر، حیت کے معنی شکل، پرندے کی شکل کے جیسی ایک چیز، پرندے جیسی، بِإِذْنِ میرے حکم سے، فتنفخ فیہا تو آپ پھونک مارتے تھے اس میں، فتکون تو ہو جاتا تھا، طیرن بِإِذْنِ میرے حکم سے پرندہ، وَتُبْرِئُ اور آپ ٹھیک کر دیتے تھے، الْأَكْمَحَ مادرزاد اندھے کو، والابرص اور کوڑ کے بیمار کو، بِإِذْنِ میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجْ اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ نکالتے تھے، الموتى مردوں کو، بِإِذْنِ میرے حکم سے۔ اور ایک اور بات یاد کرو، وَإِذْ كَفَفْتُ اور یاد کرو جب روکا میں نے، بنی اسرائیل کو، عنک آپ سے روکا، یعنی بنی اسرائیل آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکے، یہاں تک کہ وہ سولی چڑھانے کے لیے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے دوڑے اور اس کے لیے کوششیں کی، مگر آپ کو نہ سولی چڑھا سکے نہ قتل کر سکے۔
اب جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قتل کے قائل ہو گئے اور سولی کے قائل ہو گئے، آپ غور کیجئے اس آیت کو کیسے وہ آپ فٹ کریں گے، کیسے اس کا ترجمہ کریں گے، کیا کیا کلا بازیاں کھائیں گے۔ اگر وہ دیکھنی ہوں تو قادیانی حضرات کی تفسیریں دیکھیں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ، اور یاد کرو جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو عن کا آپ سے، اذ جئتہم، جب آپ آئے تھے ہم ان کے پاس بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، فقال الذین کفروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، منہم بنی اسرائیل میں سے، ان ھذا، یہ کچھ بھی نہیں، الا مگر سحر مبین، واضح جادو ہے، جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ سب جادوگری ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کیجئے اذ جب اوحیت میں نے وحی کی الی الحواریین، حواریوں کی جانب، اور حواری کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی، ان آمنو، کہ تم ایمان لاؤ، بی مجھ پر، و برسولی، اور میرے رسول پر۔ توجہ، غیر رسول کے اوپر تو وحی نہیں ہوتی، تو حواری تو رسول نہیں تھے، ان پر وحی کیسے ہوئی؟ تین جواب، یا تو وحی سے مراد الہام ہے، جس طرح کہ آگے آ رہا ہے کہ شہد کی مکھی کو میں نے وحی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی۔ دوسرا، خواب کے اندر ان کو بتایا۔ تیسرا، وحی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، لیکن بتایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ حواریوں کو یہ حکم دو۔ تینوں ہو سکتا ہے، جس طرح کہ بسا اوقات قرآن کہتا ہے کہ قرآن نازل کیا گیا تمہاری جانب، تمہارے اوپر، حالانکہ قرآن تو اللہ کے حبیب پر اترا ہے، تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پر اترا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تک پہنچایا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ، پھر دوبارہ ترجمہ کر لیجیے، اور یاد کیجئے اِذْ أَوْحَيْتُ، جب میں نے وحی کی إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کی جانب، ان آمنو، کہ تم ایمان لاؤ، بھی مجھ پر، و برسولی، اور میرے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قالوا، حواریوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لا چکے، واشہد، اور آپ گواہ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی، اننا مسلمون، کہ بے شک ہم فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا، اتنا اہم واقعہ کہ پوری سورت کا نام اسی واقعے سے منسوب ہے، اب اس کو سنیے گا۔ تین واقعے میں نے کہا تھا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا کل گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام کے جہاد کا واقعہ کل گزر گیا۔ تیسرا واقعہ، اذ قال الحواریون، یاد کیجئے جب کہا حواریوں نے، یا عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے، حل یستطیع، کیا طاقت رکھتا ہے ربو کا، آپ کا رب، ان ینزل، کہ اتارے وہ، علینا، ہم پر، مائدتن، ایک دسترخوان، یعنی کھانا لگا ہوا دسترخوان، من السماء، آسمان سے۔ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ کیا مطالبہ کر رہے ہو اور کیا انداز تمہارا گفتگو کرنے کا؟ کیا تمہارا رب طاقت رکھتا ہے؟ اللہ کو کس چیز کی طاقت نہیں، وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ حواریوں نے عرض کیا کہ حضرت ہماری وہ مراد نہیں ہے جس پر آپ اتنے ڈانٹ رہے ہیں ہمیں۔ قالوا نرید، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ نازل کر سکتا ہے، ہماری مراد یہ ہے کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ بات۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پروردگار کرم فرمائے اور ایک دسترخوان اتارے اور ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہمارے ایمان کی سطح بلند ہو جائے؟ ان ناکل منہا، ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ گویا ہمارا سوال بالکل ویسے ہی جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ولیکن لیطمئن قلبی، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی ایمان کی سطح بلند ہو جائے۔ ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ قد صدقتا، یقیناً سچ فرمایا تھا آپ نے نا ہم سے، ونکون، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہو جائیں، علیہ، اس پر، من الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی گواہی دیں اور دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے، ہم کہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے کہ ان کی دعا کے اوپر دسترخوان اترا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اس کے کھانے کو کھایا، ہم آئندہ لوگوں کے لیے گواہ بنیں گے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب یہ سنا کہ ان کا مقصد یہ ہے تو فرمایا ہاں یہ تو ٹھیک مقصد ہے۔ اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انزل، اتار دیجی، علینا، ہم پر، مائدتن، ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے، تکون لنا عیدن، ہو جائے جو، لنا، ہمارے لیے، عیدن، عید کا، خوشی کا،
وہ لوٹ لوٹ کر آنے کا دن بن جائے، ہم اس میں خوشی کریں کہ کتنا مبارک دن ہے کہ دسترخوان آیا، کتنی زبردست بات ہے جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو۔ لی اولنا، ہمارے پہلوں کے لیے، و آخرنا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے۔ پہلوں سے مراد جو لوگ ہمارے دور میں موجود ہیں، آخرنا سے مراد جو ہمارے بعد آئیں گے، وآیۃ منک، اور جو تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، وارزقنا، اور تو ہمیں روزی عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ شان کے انداز میں اور اسی آداب کی رعایت رکھتے ہوئے یہ دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلھا، بے شک میں اتارنے والا ہوں، ہاں اس کو علیکم تم پر، فمن یکفر، تو جو کوئی کفر کرے گا، بعد اس کے بعد، منکم تم میں سے، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد جو انکار کریں گے، فانی اعذبہ، تو بے شک میں ان کو عذاب دوں گا، عذابا، ایسا عذاب، لا اعذبہ، نہیں وہ عذاب دوں گا میں، احدا، کسی کو، من العالمین، دنیا جہان میں سے۔ اب یہاں یہ لمبی بحث کہ کیا دسترخوان اترا، ایک طبقہ کہتا ہے اترا، اور ترمذی شریف کی روایت بھی ہے کہ دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت اور دوسری کھانے کی چیزیں تھیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا کسی نے اس کے بعد نافرمانی کی، بے ادبی کی، کفر کیا؟ تو بہت سارے کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی، کچھ کو سور اور بندر بنایا گیا۔ دوسرے حضرات نے، اکثر نے انکار کیا اور اس روایت کو، اس کی سند پر بحث کی کہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح ڈانٹ پڑتی ہے پھر اللہ کے نیک بندے مزید اس طرح کی چیزیں نہیں مانگتے، واللہ عالم۔ یہ تو بیچ میں بات آ گئی جملہ معترضہ کے طور پر، اصل تو قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا تھا کہ جب سارے نبیوں سے کہا جائے گا ماذا اجبتم، تمہاری قوموں نے تم کو کیا کیا جواب دیے تھے، تو واپس پلٹیے اسی جواب پر۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسی ابن مریم، او مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، انت قلت للناس، کیا آپ نے قلت کہا تھا للناس لوگوں سے، اتخذونی کہ بناؤ تم نی مجھ کو، و امی اور میری والدہ کو، الہینی دو خدا، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں میں بڑا طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا اور حضرت مریم کو بھی خدا کہتا ہے۔ آپ نے بتایا تھا ان کو کیسا کہنا؟ اللہ اکبر! حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سوال سن کر گھبرا جائیں گے۔ قال سبحانک، عرض کریں گے اے باری تعالیٰ، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی، میرے لیے جائز نہیں تھا، میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا، ان اقول، کہ میں کہتا، ما وہ بات، لیس لی، نہیں ہے میرے لیے، بحق، جو جائز، جو حق بات نہیں میرے لیے، جو میرے لیے درست بات نہیں، میں وہ بات کہوں، یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے باری تعالیٰ، ان کنت، اگر میں نے قلتو کہی ہوگی یہ بات، فقد علمتہ، تو یقیناً تو جانے گا۔ اور ظاہر ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی اور آپ جانتے بھی ہیں کہ میں نے نہیں کہی، تو پھر آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا ہوں ما فی نفسی کا آپ کے دل میں کیا ہے۔ یہ سوال آپ کیوں کر رہے ہیں اور پروردگار کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ان کو خدا کہنے والے اور ان کی والدہ کو خدا کہنے والے رسوا ہوں اور ساری کائنات کے سامنے مانیں کہ ہم نے یہ عقیدہ خود گھڑا تھا، ہم کو یہ سکھایا نہیں گیا تھا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی تو علام الغیوب ہیں، پوشیدہ باتوں کو جاننے والے ہیں۔ ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا لہم ان سے۔ دیکھیے ادب، پہلے اپنی معذرت پیش کی، اب اصل جواب دیتے ہیں۔ ما قلت، میں نے نہیں کہی لہم ان سے کوئی بات، الا مگر وہ بات کہی، امرتا حکم دیا آپ نے، نی مجھ کو بھی جس کے بارے میں، اور وہ کیا بات تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگو عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا اور میں گواہ تھا ان پر، شہیدن میں گواہ تھا ان پر، ما دمت فیہم جب تک میں ان کے بیچ میں موجود تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فلما توفیتنی، تو جب آپ نے مجھ کو پورا پورا لے لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا، عبداللہ ابن عباس کی روایت میں تیسرے پارے میں بتا چکا، پورا پورا لے لیا، کنت انت الرقیب علیہم،
تو آپ ہی ان پر نگرانی کرنے والے تھے، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز کے اوپر گواہ ہیں، آپ ہی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر نرم دل ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب ایسے نافرمانوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دیں گے، فإنہم عبادک، تو وہ آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر، اور اگر آپ معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، لہم، بخشش کریں گے، لہم، ان کے لیے، فإنک، تو بے شک آپ، انت، آپ ہی تو، العزیز، غالب ہیں، الحکیم، حکمت والے ہیں۔ بڑی لمبی بحث ہے یہاں۔ ظاہر ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خدا کہا، یہ مشرک ہیں، اور مشرک تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور پروردگار شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں ان تغفر لہم، اگر آپ ان کو بخش دیں گے تو آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ سب کا جواب یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو قدرت تو ہر کام کی ہے، آپ کو اس کی بھی قدرت ہے کہ آپ نافرمانوں کو معاف کر دیں، آپ کو اس کی بھی قدرت ہے کہ فرما برداروں کو آپ سزا دے دیں، لیکن آپ کا قانون، آپ کا ضابطہ یہی ہے کہ آپ نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں، فرما برداروں کو معاف کرتے ہیں۔ معاملہ آپ کی عدالت کا ہے، میں اس میں کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ قال اللہ ھذا یوم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، یوم ینفع الصادقین، جس دن نفع دے گا الصادقین، سچوں کو، صدقہم، ان کا سچ بولنا۔ آپ نے بات پہنچا دی، لہذا اب آپ کو نفع ملا، آپ کا وہی بلند مرتبہ ہے جنت میں جو پہلے سے طے ہے، اور مجرم تو یہی ہیں، ان کو سزا ملے گی۔ لہم جنات، ایسے سچوں کے لیے وہ باغات ہیں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، آبادا، ہمیشہ، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گیا اللہ سے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، والارض، اور زمین کی بادشاہی، وما فیہن، اور اس تمام کائنات کی جو اس کے بیچ میں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب ہو گیا۔ اللہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کا قانون اور اس کا ضابطہ کیا ہے وہ سن لیا کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ یوں سورہ مائدہ مکمل ہوئی اور سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ سورہ انعام پہلی مرتبہ مکی صورت آپ پڑھ رہے ہیں، تو مکی صورت کے مضامین اور مکی صورت کا انداز مدنی صورتوں سے بالکل الگ۔ مضمون کے اعتبار سے مدنی صورتوں میں احکام ہوتے ہیں، اور نہ ماننے والے اور دل کے روگی منافقوں کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مکی صورتوں میں چونکہ منافق مکہ میں تھے ہی نہیں، تو صرف مشرکوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ ان کے اعتراض کس پر تھے؟ قرآن پر اعتراض تھا، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض تھا، اللہ کے تنہا اکیلے ہونے پر اعتراض تھا، اس کا جواب، اور چوتھا اعتراض ان کا آخرت کے بارے میں تھا کہ مر کے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو مضمون کا فرق ہے، الفاظ کا فرق۔ مکی صورتوں میں شوق ہوتا ہے، زبردست فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے، مدنی صورتوں کا انداز ذرا سادہ ہوتا ہے۔ اب آپ سورہ انعام پڑھ رہے ہیں مکی صورت، تو اس میں آپ کو یہ دونوں باتیں نظر آئیں گی۔ مکی سورہ انعام مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ ساری صورت اکٹھی نازل ہوئی، اور امت میں ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے کہا اچھا اکٹھی نازل ہوئی تو ہم بھی اس کو ایک ہی دن میں زبانی یاد کریں گے، تو ایک ہی دن میں زبانی یاد کر دی۔ لیکن علامہ آلوسی نے روح المعانی میں ان روایات کے اوپر سخت رد کیا ہے کہ کمزور ہیں سند کے اعتبار سے، اور خود صورت کا مضمون ایسا ہے کہ اکٹھا نازل ہونے والا نہیں ہے، اور کچھ آیتیں وہ بھی ہیں کہ جو مدنی ہیں، ان میں مدینہ کے کچھ احوال کا بیان آئے گا۔ یہ صورت سورہ انعام اور سورہ یونس میں خاص طور سے کہتا ہوں کہ توحید کو سمجھنے کے لیے، اور سورہ زمر، ان تین صورتوں کو بار بار پڑھنا چاہیے۔
اس بات کو بھی سمجھنے کے لیے کہ مکہ کے کافر کس شرک میں مبتلا تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس صورت میں معلوم ہوگا اللہ کو مانتے تھے، اکیلا بھی مانتے تھے، قادر مطلق بھی مانتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے مدبر بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، تو پھر شرک کیوں کرتے تھے؟ وہ اس صورت میں ہم سمجھیں گے۔ وہ کہتے تھے وہ ہے تنہا مگر اس نے کچھ ہستیاں پیدا کی ہیں جو اس کے ہاں سفارش کر کے کام بناتی ہیں۔ بسم اللہ انعام اس کا نام کیوں ہے؟ دوسرے آگے 8ویں پارے میں جا کر کے کچھ جانوروں کا تذکرہ آئے گا، کس لیے کہ جانوروں کے بارے میں بھی مکہ کے مشرکوں نے عجیب قسم کے شرک کو رواج دے رکھا تھا، عجیب عجیب تصورات بنا رکھے تھے، ان کا وہاں تذکرہ آئے گا، اور تھوڑا سا پیچھے اشارہ بھی ہو گیا۔ کون سا؟ سام، وسیلہ، حام، صاحبہ، تو وہاں بھی تھوڑا تذکرہ آیا، آگے تفصیل سے ذکر آئے گا، اس لیے پوری سورت کا نام ہو گیا سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وجعل اور بنایا اس نے الظلمات اندھیروں کو، والنور اور روشنی کو۔ دنیا میں ایسا تصور رکھنے والے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ آسمان کا خالق کوئی اور ہے اور زمین کا کوئی اور ہے، اور مجوسی، اور یہ تو ایران میں کل پرسوں گزرے، جو کہتے تھے خالق نور الگ ہے اور خالق ظلمت الگ ہے، خالق خیر الگ ہے اور خالق شر الگ ہے۔ جس کو وہ خالق خیر کہتے تھے اس کو یزداں کہتے تھے، اور خالق شر کو اہرمن کہتے تھے۔ اسلامی تہذیب آ گئی تو پھر یزداں تو خدا کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا، بالکل اللہ کے معنی میں استعمال ہونے لگا، اور اہرمن کا لفظ ہی بھول گئے لوگ۔ الحمدللہ پہلا تصور پیش کیا گیا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمین کو، وجعل اور بنایا اس نے الظلمات اندھیریوں کو، والنور اور روشنی کو، سب کا خالق وہ، ثم پھر بھی، ثم کا ایک معنی ہوتا ہے پھر، لیکن کبھی کبھی یہ تعجب اور بعد کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، ثم پھر بھی، اس کے باوجود بھی، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون وہ اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابر قرار دیتے ہیں، کس کو؟ پوشیدہ ہے دوسروں کو، اس کے باوجود اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، حالانکہ تنہا خالق وہ ہے، اور مکہ کے کافر بھی مانتے تھے کہ خالق تنہا وہی ہے۔ هو الذی وہی تو ہے جس نے خلق پیدا کیا، تم کو من طین مٹی سے، اور طین کے معنی بھی آیا گیلی مٹی، گارے سے، ثم قضا پھر اس نے فیصلہ کیا، اجلاً ایک خاص متعین مدت کا، یعنی تمہاری زندگی طے کی کہ تم کو اتنے عرصے میں مرنا ہے، اور اس زندگی کا بھی کسی کو پتہ نہیں کس کو کتنا جینا ہے، لیکن جب انسان مرتا ہے تو تب پتہ چل گیا کہ اس کی عمر 50 سال تھی یا 60 سال تھی یا 70 سال تھی، اس کا تو پتہ چلا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمَّى اور ایک متعینہ مدت ہے، عندہ وہ اسی کے پاس ہے، وہ پوری کائنات کی عمر کتنی ہے، کس نے، پوری کائنات نے کتنے عرصہ جینا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تب پتہ چلے گا جب ساری کائنات مرے گی، مگر جب کائنات مرے گی تو پھر ہم بھی مر جائیں گے، ہم کو بھی نہیں تاریخ لکھنے کا موقع ملے گا۔ ثم انتم تمترون، یہاں پر بھی ثم اسی کے معنی میں، پھر بھی، اس کے باوجود بھی، انتم تمترون اس کے باوجود بھی تم شک کرتے ہو۔ عربی تفسیریں تو اس طرح کی بہت ہیں جو اس طرح کے الفاظ پر بحث کرتی ہیں، ہمارے یہاں تفسیر ماجدی اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وہی تو اللہ ہے، فی السماوات جو آسمانوں میں اللہ، وفی الارض اور زمین میں اللہ۔ یہ اشارہ ہے کہ دنیا میں جن کو تم خدا سمجھے ہوئے ہو، ایک گاؤں میں ان کو خدا سمجھتے ہیں، دوسرے گاؤں میں ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ سے دیکھ لیجئے ہمارے برادران وطن 33 کروڑ کو جن کو مانتے ہیں، عربوں کو ان کے نام بھی یاد نہیں، اور عرب لات اور عزا اور حبل اور عصاف اور نائلہ جن کو مانتے تھے ان کو یہ نہیں جانتے۔ اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں اللہ، جو زمین میں اللہ۔ یعلم سرکم جانتا ہے وہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو، وجہرکم اور تمہاری زور سے بولی ہوئی باتوں کو، ویعلم ما تکسبون اور وہ جانتا ہے ما تکسبون جو کچھ تم کماتے ہو، کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم اس تمام کے باوجود انسانوں کو سمجھایا جاتا ہے، تو انسانوں کا رویہ کیا ہے؟
وما تاتی اور نہیں آتی ہے ہم ان کے پاس من آیت کوئی نشانی من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا کانوا عنہا معرضین مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ آیت کے معنی حکم بھی، آیت کا معنی معجزہ بھی، آیت کا معنی قدرت کی نشانی بھی، آیت کا معنی قرآن پاک کی آیتیں بھی، یہ یہاں سب پر فٹ ہو جائے گا۔ فقط معجزہ دیکھتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کے دلائل آسمان اور زمین میں دیکھتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ فقط کذبوا تو یقیناً انہوں نے جھوٹ کہہ دیا بالحق سچ کو، لما جاءہم جب سچ آیا ہم ان کے پاس، فسوف یاتی تو ان قریب آئے گا ہم ان کے پاس، انباؤ اردو میں چونکہ خبر یہ مؤنث ہے اس لیے کہیں گے ان قریب آئیں گی، انباؤ خبریں ان کے پاس، ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز کی خبریں جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اس کی خبریں آئیں گی ان کے پاس، ابھی آنے والی، بدر کی آئیں گی خبریں، احد اور خندق کی خبریں آئیں گی، فتح مکہ کی خبریں ان کے پاس پہنچیں گی۔ انباء نبا ان کی معنی ہے جمع ہے، اس کی معنی خبریں، لیکن اس سے مراد نتیجے بھی، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن اے مکہ والو تم اتنے بے فکر ہو گئے ہو، کیا تم نے پچھلے دور کے لوگوں کی تاریخ نہیں پڑھی؟ اور خاص طور سے مکہ والے بہت زیادہ سفر کرنے والے تھے، اور قوم عاد اور قوم سمود اور حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب مدین، ان تمام کی تاریخ سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھے۔ الم یروا کیا نہیں دیکھا انہوں نے کم کتنے اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیے من قبلہم ان سے پہلے، من قرن ایک زمانے کے لوگ، قرن کہتے ہیں ایک زمانے کے لوگوں کو، بہت معنی ہے لیکن ایسے موقع پر اس کے معنی ایک دور کے لوگ، جب لوگوں کی عمر 200 سال تھی تو قرن 200 سال کا تھا، لوگوں کی عمر 100 سال ہوئی تو قرن 100 سال کا، اور اب لوگ 50 اور 60 اور 70 کے بیچ میں ہو گئے تو قرن بھی اتنے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، مکناہم ہم نے ان کو طاقت دی تھی، ہم ان کو فی الارض زمین میں، ما وہ طاقت، لم نمکن نہیں وہ طاقت دی ہم نے لکم تمہارے لیے، ایسی طاقت دی ان کو، تمہیں وہ طاقت نہیں ہے۔ قوم عاد اور سمود کو دیکھو، وارسلنا السماء اور بھیجا تھا ہم نے السماء اوپر سے، علیہم ان پر، مدرارا مسلسل برسنے والا پانی، مدرار اس میں فاعل کے معنی ہے کثیر الدرر بہت زیادہ برسنے والی بارش ان پر بھیجی، وجعلنا الانہار اور بنائی ہم نے نہریں ان کے لیے، تجری من تحتہم جو بہتی تھی ان کے نیچے ان کی زمین میں، تو بڑے مالدار بڑے کاشتکار تھے۔ یہ خاص طور سے مکہ والوں کو یاد دلایا اس لیے کہ مکہ میں کوئی نہر نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی بارش اس طرح نہیں برستی کہ جس سے غلہ اگے، بلکہ کسی نے تو بڑا عجیب تبصرہ کیا پورے جزیرہ کے لیے کہ عجیب چیز ہے، ماء بلا نہر، پانی بہت ہے مگر نہر نہیں ہے، لیکن ثمر بلا شجر اور پھل ہیں مگر درخت نہیں ہیں، اور عجیب آخری بات جسر بلا نہر، پل بہت ہیں مگر نہریں نہیں ہیں وہاں پر، بس وہ وہاں کیا بولتے ہیں اس کو نا، فلائی اوور کیا بولتے ہیں، ہوائی پل جو ہوتے ہیں ایسے۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم اور ہم نے بنائی نہریں جو ان کے نیچے بہتی تھیں، وہ تمہارے پاس نہیں، فاہلکناہم اس تمام کے باوجود ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشانا اور ہم نے پیدا کیا من بعدہم ان کے بعد قرنا آخرین دوسرے زمانے کے لوگوں کو۔ مصر کا فرعون دیکھو، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتابا اس تمام کے باوجود مانتے نہیں، اور اعتراض کیا تھا کہ اس کتاب کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ آسمان سے سامنے ہمارے گرے تب تو ہم دیکھیں گے یہ کتاب ہے، آپ خود کہتے ہیں میرے اوپر اترتی ہے، ہمیں کیا معلوم کیسے اترتی ہے، ہو سکتا ہے آپ خود ہی بنا لیتے ہو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا اور اگر ہم اتارتے علیہ کا آپ پر کتاباً کوئی ایسی کتاب، فی قرطاس جو ورقوں میں لکھی ہوئی ہوتی، سامنے کتاب آتی کاغذوں میں، فَلَمَسُوهُ پھر وہ چھوتے ہو اس کو بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، آنکھوں سے دور سے دیکھتے کاغذ کو تو ممکن ہے کہتے جادو ہو گیا ہے، لیکن ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھتے تو ان کو لگتا ہاں جی ہے کتابہ کی، اس کے باوجود بھی جن کو نہیں ماننا وہ کہتے لقال الذین ضرور کہتے وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا یہ نہیں ہے الا سحر مبین مگر کھلم کھلا جادو۔ اللہ اکبر۔
تو جو ان کا اعتراض تھا کہ آپ خود کتاب بناتے ہیں، آسمان سے لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں آتی؟ فرمایا اگر آتی تب بھی نہ مانتے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور عجیب اعتراض ہے، کہتے ہیں لولا انزل، کیوں نہیں اتارا جاتا علیہ اس پر ملک، ان کوئی فرشتہ۔ کیا مراد تھی ان کی؟ دو تین معنی۔ ایک یہ کہ جو فرشتہ ان کے پاس وحی لے کر آتا ہے وہ ہم کو کیوں نہیں نظر آتا ہے، کب آیا فرشتہ؟ دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ فرشتہ اترتا اور وہ ان کی تائید کرتا، یہ کہتے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، فرشتہ کہتا بھلا بے شک ہیں آپ اللہ کے پیغمبر۔ فرمایا اگر فرشتہ آئے گا، ولو انزلنا، اور اگر ہم اتارتے ملکن فرشتوں کو، لقضی الامر، تو معاملے کا فیصلہ ہو جاتا۔ کیوں؟ فرشتے تماشا دکھانے نہیں آتے، فرشتے موت کا پیغام لے کر آتے ہیں، عذاب کا پیغام لے کر آتے ہیں، ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہ ملتی، اور کہتے ہیں کہ فرشتہ آ جاتا۔ اور ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ خود فرشتے پر کیوں نہیں قرآن نازل ہوتا ہے، یعنی نبی بشر کیوں بنتا ہے، فرشتہ کیوں نہیں بنتا؟ اس کا جواب وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے یعنی رسول کو، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو تب بھی تو ہم اس کو کسی مرد کی شکل میں بھیجتے، انسان کی شکل میں بھیجتے فرشتے کو۔ اگر فرشتہ فرشتے کی شکل میں آتا تو یہ اس کو دیکھتے کیسے؟ پھر اگر فرشتہ فرشتے کی شکل میں آئے گا پھر تو عذاب کا فرشتہ ہوگا، کام ہی تمام ہو گیا، اور فرشتے کو دیکھتے تو مر جاتے۔ لیکن اگر فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تو پھر کیا ہوتا؟ وَلَلَبَسْنَا، تو ہم الجھا دیتے معاملے کو، علیہم، ان پر، ما یلبسون، جس میں وہ پہلے سے الجھے ہوئے ہیں، مطلب جس شک میں وہ پہلے سے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ انسان ہیں، تو انسان کی شکل میں فرشتہ آتا، فرشتہ کہتا میں فرشتہ ہوں، یہ کہتے تو کیسے فرشتہ ہے، تو انسان نظر آ رہا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور یقیناً مذاق اڑائی گئی، بِرُسُولٍ، بہت سارے رسولوں کی، مِن قبل کا، آپ سے پہلے، فَحَاقَ، تو گھیرے میں لے لیا، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کو، سَخِرُوا، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا نبیوں کا، مِنْهُمْ، ان میں سے، کس نے گھیرے میں لیا؟ ما، اس عذاب نے، کانوا بِهِ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دھمکی ہے، اے مکہ والو، تم جس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تمہیں بھی گھیرے میں لینے والا ہے، چنانچہ لیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیے کہ تم تو سیاح ہو، دنیا میں گھومتے رہتے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میرے لیے، کیا یہ سب کچھ نبیوں کے لیے نہیں کہا گیا؟ اور کیا ان پر پھر عذاب نہیں آیا قوموں پر؟ قل، آپ فرمائیے، سیروا فی الارض، چلو پھرو تم زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو تم، کیفا، کیسے، کان تھا، عاقبۃ المکذبین، جھوٹ سمجھنے والوں کا انجام، کیسا کیسا انجام ہوا۔ اور خود یہ چکر کاٹتے تھے، گھومتے تھے، جانتے تھے قوم عاد اور سمود کا کیا ہوا۔ قل، آپ فرما دیجئے، لمن، تم ہی بتاؤ، کس کا ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، یہ ساری کائنات کس کی ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دیوی دیوتا ہے اس کا ہے؟ خاموشی۔ قل، فرمایا کوئی نہیں بول سکتا، تو آپ جواب دے دیجئے، للہ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ تو جب یہ ساری کائنات اللہ کی اور یہ اتنے بڑے گستاخ، تو اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا ہے اس نے اپنی ذات کے اوپر، الرحمہ، مہربانی کرنی، لیجمعنکم، وہ ضرور جمع کرے گا، تم کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اور جب قیامت کے دن جمع ہوں گے، دنیا میں تو اس نے لکھ دیا مہربانی کرنا، چھوٹ دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا وہاں نہیں چھوٹ ہوگی، وہ تو عدالت کا دن ہے۔ الذین خسروا، وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، وہاں نقصان میں جو ڈالیں گے، خسارے میں، فہم، وہی لوگ ہیں، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، جو قیامت کے دن برباد ہونے والے ہیں وہی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَلَهُ، حالانکہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی شان کیا، لہو، اسی کا ہے، ما سکانہ، وہ چیزیں جو سکون حاصل کرتی ہیں، فی اللیل، رات میں، والنہاری، اور جو دن میں، رات اور دن میں جتنی کائنات ہے سب کی سب اللہ کی، وہو السمیع العلیم، اور وہی تو سننے والا، العلیم، جاننے والا ہے۔ قل اغیر اللہ، آپ ان سے فرمائیے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اتخذ ولیا، میں بنا لوں، ولیا، کوئی کارساز، کوئی کام بنانے والا، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی مددگار بناؤں میں اللہ کے علاوہ؟ اللہ کو چھوڑ کر کس کو بناؤں؟ اللہ کی شان کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین میں کو، اور سنو، وہو یطعم، اللہ وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور اس کو کھلایا نہیں جاتا ہے۔ اور جن کو تم خدا مان رہے ہو
ان کو کھلایا جاتا ہے، یعنی وہ ساری مخلوق کھانے کی محتاج تھی پہلے مخلوق، اور آج بھی ان پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، جب تک نہیں چڑھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، چڑھے تو پھر کہتے ہیں بڑا گرم بابا ہے۔ قل انی امرتو، آپ فرما دیجئے انی امرتو، بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں اول، وہ سب سے پہلا آدمی، من اسلم، جس نے اپنا آپ جھکا دیا، اسلم جھکا دیا اللہ کے سامنے، ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے لا تکونن، تو ہرگز نہیں ہو جانا، من المشرکین، مشرکین میں سے، تو شامل نہیں ہونا مشرکین میں۔ مطلب تم کہتے ہو کہ قومی دھارے کے لیے، قومی ایکتا کے لیے آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، فرمایا میں کیسے آؤں تمہارے ساتھ، مجھے سختی سے منع کیا جا رہا ہے مشرکوں کے ساتھ نہ رہیے۔ قل انی اخاف، اس تمام کے باوجود میں تمہارے مطالبے کو پورا کر لوں، قل، آپ فرما دیجئے انی، بے شک میں اخاف، ڈرتا ہوں، ان عصیتو، اگر میں نافرمانی کروں، عصا کے معنی نافرمانی، عاصی اردو میں استعمال ہوتا ہے نافرمان، ان عصیتو، اگر میں نافرمانی کروں ربی، اپنے رب کی، تو میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ ہائے ہائے، کیا ہے وہ عذاب؟ من یصرف عنہ، جس کو پھیر دیا جائے، من، وہ شخص، یصرف، پھیر دیا جائے گا، جس سے، عنہ، اس سے، کیا پھیرا جائے گا؟ عذاب، یصرف العذاب، جس سے عذاب کو پھیرا جائے گا، قیام یومئذ، اس دن، قیامت کے دن، فقد رحمہ، یقیناً اللہ نے اس پر بڑی مہربانی کی۔ اللہم ارحمنا، اللہم اصرف عنا العذاب، اللہ ہم سے بھی پھیر دے، اس پر اللہ نے مہربانی کی۔ وذالک الفوز المبین، اور وہی بڑی کامیابی ہے، آخرت میں آدمی اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اس سے بڑی کیا کامیابی ہے؟ عذاب سے کون پھیر سکتا ہے؟ فرمایا دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں عذاب سے بچا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْ، اور اگر پہنچائے کا آپ کو اللہ تعالیٰ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے قرآن پڑھنے والے، اگر تجھ کو اللہ پہنچائے بِضُرٍ، کوئی تکلیف، فلا کاشفہ، تو نہیں ہے ہٹانے والا، لہو، اس تکلیف کو، الا ہو، سوائے اللہ کے۔ اللہ اکبر، آج دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے، کوئی کائنات میں اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا، تو جب ہٹا سکتا ہی کوئی نہیں تو اس اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جھکیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب بھی کچھ مانگنا ہو فاسأل اللہ، اللہ ہی سے مانگو۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مانگ رہے ہو تو اس کا مطلب تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کنگال ہو گیا، اس کے پاس دینے کے لیے نہیں بچا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جن کو لوگ کہتے ہیں داتا گنج بخش، انہوں نے فرمایا، کشف المحجوب میں ہے، فرمایا اللہ کے سوا نہ کوئی رنج بخش ہے نہ کوئی گنج بخش ہے، لوگوں نے پھر بھی نام رکھا۔ فلا کاشف لہ الا ہو، نہیں کوئی ہٹا سکتا ہے اس کو الا ہو، سوائے اللہ کے، اللہ ہی اس کو ہٹائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْ، اور اگر پہنچائے کا آپ کو اللہ تعالیٰ بخیر، کوئی اچھی حالت، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جو دینا چاہے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، جس کو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ، اور وہی تو القاہر، غالب ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر، جو کرنا چاہے سو کر گزرتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہی تو بہت حکمت والا ہے، الخبیر، وہی تو بہت خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، مگر اس کے باوجود اگر سزا نہیں دے رہا ہے تو یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، وہ کہتے تھے کہ کیسے مان جائیں کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے اور اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ فرمایا یہ بتاؤ گواہی سب سے بڑی کس کی ہوتی ہے؟ قل، آپ فرمائیے، ایو شیئن، کون سی چیز، اکبر، زیادہ بڑی ہے، شہادتاً، گواہی کے اعتبار سے، یعنی کس کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہوگی کائنات میں؟ قل، خود ہی فرما دیجئے، اللہ، اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ بات یہاں ختم ہوئی، اور اللہ کیا گواہی دے رہا ہے؟ ہوا شہید بینی و بینکم، ہوا پوشیدہ ہے، وہ گواہی دینے والا ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور کیا گواہی دے رہا ہے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وہی کیا گیا ہے میری جانب، هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تم کو آگاہ کروں، وَمَنْ بَلَغَ، اور ہر اس شخص کو آگاہ کروں، مَنْ بَلَغَ، جس تک یہ قرآن پاک پہنچے، اور قیامت تک جتنوں کو پہنچے گا گویا ان سب کو آپ آگاہ کر رہے ہیں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ،
یہ تو اللہ گواہی دے رہا ہے، اس تمام کے باوجود کیا انکم بے شک تم لتشہدون ضرور گواہی دیتے ہو ان مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ مع اللہ ان کہ مع اللہ ہی اللہ کے ساتھ آلہتاً اخرى دوسرے معبود ہیں۔ اگر یہ سارے مل کر گواہی دیں اے میرے حبیب قل آپ فرما دیجئے لا اشہد میں نہیں گواہی دے سکتا ہوں۔ بہت سارے جاہل کھڑے ہو جائیں ہاں جی ہم گواہی دے رہے ہیں، کہا دیتے رہو تم، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ قل انما هو الہ واحد میں کیا گواہی دیتا ہوں، قل آپ فرما دیجئے انما بے شک ہوا الہ واحد وہ ایک ہی معبود ہے، واننی بریء مما تشرکون اور بے شک میں بری ہوں ان چیزوں سے، مما ان چیزوں سے تشرکون جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ مکہ کے مشرکوں سے، عرب کے مشرکوں سے خاص طور سے کہا جا رہا ہے تم اپنے آپ کو مانتے ہو کہ تم ان پڑھ ہو، تو جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی تھی یعنی یہودی اور عیسائی، کل ان کا تفصیل سے تذکرہ ہوا، ان میں جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ تو مان رہے ہیں مجھے اور وہ تو مجھے پہچان رہے ہیں، اور تم اپنے آپ کو ان پڑھ بھی سمجھتے ہو اور ہر مسئلے کو پوچھنے کے لیے یہودیوں کے یہاں جاتے ہو، تو جب اہل کتاب مجھے مان رہے ہیں پہچان رہے ہیں تم کیوں نہیں مانتے؟ الذین وہ لوگ آتینا ہم نے دی ہم ان کو الکتاب کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ان کو یعنی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما یعرفون جس طرح وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، الذین خسروا لیکن بہت سارے ان میں سے بھی ایمان نہیں لاتے، فرمایا وہ تو ضدی ہیں، الذین وہ لوگ خسروا جنہوں نے نقصان میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو، فہم تو وہی طبقہ ہے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتا ہے۔ تو جان بوجھ کر کے سمجھنے کے باوجود جو نہ مانے اس سے کائنات میں بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن اس شخص سے افترا جس نے بہتان لگایا علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹا، او کذب بآیاتہ یا جس نے جھوٹ سمجھا بآیاتہ اللہ کی آیتوں کو۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہاں دو طبقے مراد ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ایک ہی مراد ہے۔ ایک طبقہ کون مراد ہے؟ مکہ والے ہی مراد ہیں، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ افترا علی اللہ کذبا انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹے بہتان لگائے۔ کیا بہتان لگائے؟ اللہ کے مقابلے میں حاجت روا اور مشکل کشا مانے، او کذب بآیاتہ یا ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہا۔ انہ لا یفلح الظالمون بے شک کامیاب نہیں ہوتے ہیں الظالمون ظلم کرنے والے۔ ویوم نحشرہم اور جس دن نحشر ہم جمع کریں گے ہم ان کو جمیعاً سب کے سب کو، ثم نقول پھر ہم فرمائیں گے للذین ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا تھا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی حاجت روا مشکل کشا مانا تھا، ان کے آگے سجدے کیے تھے، ان کی پوجا کی تھی، این شرکاؤکم کہاں ہیں تمہارے شرکاء جن کو تم نے شریک سمجھا ہوا تھا، الذین کنتم تزعمون جن کو تم گمان کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ توجہ بڑا اہم موقع، سب سے پوچھا جائے گا ایک ایک مشرک سے کہاں ہیں وہ تمہارے، اور مشرک اکیلا تنہا کھڑا تو سب سے پہلے کیا جواب دے گا؟ ثم لم تکن فتنتہم پھر نہیں ہوگی فتنتہم ان کی آزمائش، ان کا امتحان نہیں ہوگا، الا ان قالوا مگر یہ کہ وہ کہیں گے، اب کہنا تھا یہ کہ ان کا جواب نہیں ہوگا مگر وہ یہ جواب دیں گے، لیکن اس جواب کو کہا ان کا فتنہ نہیں ہوگا۔ کیوں فتنہ کہا؟ پہلے جواب سنو، کیا کہیں گے؟ واللہ اللہ کی قسم ربینا جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین ہم بالکل شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی، اور آزمائش کس کو کہہ رہے ہیں؟ جواب کو۔ تو جواب کو آزمائش کیوں کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر ان کو یہ باتیں بنانے کا موقع دے گا۔ تو ان سے پوچھا بھئی کہاں ہیں جن کو تم شریک مانتے تھے، جن کو کہتے تھے کہ یہ تو بڑے شکتی والے بابا اور بڑے شکتی والے فلاں ہیں، کہاں گئے وہ؟ تو موقع دے گا تو کہیں گے ہمیں تو مانتے نہیں تھے کسی کو، کس کو مانا ہمیں؟ بالکل ہم توحید والے پکے۔ لیکن اس کے بعد جب ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کا ریکارڈ ان کے خلاف پیش ہوگا، زمین ان کے خلاف گواہی دے گی اور فرشتے ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو پھر ان کو سچ ماننا پڑے گا۔ انظر دیکھ تو صحیح میرے پیارے، کیف کذبوا کس طرح جھوٹ بول گئے، علی انفسہم اپنے اوپر، وضل عنہم اور کیوں جھوٹ بولا اور گم ہو گئے، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ گھڑتے تھے۔ جو گھڑنے کا مطلب جن کو انہوں نے خدا کا شریک سمجھا ہوا تھا وہ سب گم ہو گئے، ضل بھٹک گئے،
اور ما کانوا یفترون کا دوسرا معنی ان کی طاقت کے جو انہوں نے قصے کہانیاں گھڑے تھے وہ بھی ہوا ہو گئے، یہ بڑا طاقت والا ہے، یہ تو جہنم کے قریب سے واپس کھینچ کے لے آئے گا، کوئی کام نہیں آیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یہ قرآن کا ایسا مضمون ہے، دلوں کی تاروں کو چھیڑتا ہے، دلوں کی تاروں کو ہلاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے انسان کو۔ ان کے دل میں کیوں نہیں اترتا؟ فرمایا سننا نہیں چاہتے۔ وَمِنْهُمْ، لیکن کچھ تو ہیں جو کان لگاتے ہیں، فرمایا ظاہری طور پر لگاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ہیں من جو یستمع، کان لگاتے ہیں، الیک، آپ کی جانب۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے ڈال رکھے ہیں، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اوپر، أَكِنَّةً، پردے ڈال رکھے ہیں ہم نے۔ اللہ نے ڈالے تو ان کا قصور کیا ہے؟ نہیں، قرآن اور صاحب قرآن کی طرف سے اتنی ضد، اتنی ضد، اتنی ضد کہ کوئی بات غور سے سننا اور سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو ہم نے بھی دلوں پر پردے ڈال دیے۔ ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھیں، وفی آذانہم، اور ان کے کانوں میں وقرن، ڈانٹ ہے۔ اب دیکھیے عرب کے لوگوں پر خاص طور سے غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ منتظر تھے کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، قرآن کو پہچانے، بس جیسے پہچانتے جا رہے ہیں تو جانی دشمن سب کے سب ایمان قبول کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی کے اوپر حملہ کرنے والا وہ بھی ایمان قبول کر رہا ہے، آپ کے چچے کا کلیجہ نکال کر چبانے والی ہندا وہ بھی ایمان لا رہی ہے، اور وہ بھی دل سے آپ کے اوپر اس طرح فدا ہے کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اس طرح کے لوگوں کو ایمان نہیں نصیب ہوا تو کیا انہوں نے قرآن نہیں سنا تھا؟ سنا تھا، مگر یہی ضد، نفرت اور باپ دادا کی اندھی تقلید، ایسے پردے تھے جو حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھیں کل آیت، ایک ایک نشانی کو، لا یؤمنوا بها، تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں آیت سے مراد قرآن کی آیت بھی لے سکتے ہیں، معجزہ بھی۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں کا آپ کے پاس، یجادلون، تو جھگڑا کرتے ہیں کا آپ سے۔ یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، یہ کچھ بھی نہیں، الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہیں۔ وہم ینہون عنہ، اور یہ مکہ والے، ینہون، روکتے ہیں لوگوں کو بھی، عنہ، اس سے۔ اللہ اکبر، خود بھی نہیں سنتے، لوگوں کو سننے بھی نہیں دیتے۔ وینأون عنہ، اور دور بھاگتے ہیں، عنہ، اس سے، خود بھی دور بھاگتے ہیں، لوگوں کو بھی سننے نہیں دیتے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ، لیکن ایسا کرنے سے نہیں ہلاک کرتے ہیں کسی اور کو، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، سوائے اپنی جانوں کے، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھتے بھی نہیں۔ یعنی لوگوں کو منع کرتے ہیں تو فیل بن عمر الدوسی آتے ہیں، ان کو روئی دیتے ہیں، اپنے کان میں روئی ڈال لو، کہیں تم سنو تو سن کر کے فرفتہ ہو جاؤ، تو خود بھی رکتے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں، مگر نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اپنا ہی کر رہے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر دوسری بھی کی گئی کہ ہم سے مراد ابو طالب جیسے لوگ مراد ہیں۔ کون؟ جو خود دین سے دور رہتے تھے اور لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں کو ہٹاتے تھے، تو بے شک اللہ کے حبیب تک کافروں کو نہیں پہنچنے دیتے تھے، لیکن ینہون عنہ، خود دین سے دور بھاگتے تھے، تو ان کے روکنے سے یہ جہنم سے بچ نہیں پائیں گے، یہ بھی کہا۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ دیکھ لیں اس منظر کو، اذ وقفوا، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، علی النار، جہنم کے سامنے، ہائے ہائے، جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے کیسا منظر ہوگا، فقالوا یا لیتنا، تو یہ کہیں گے ہائے ہماری بدقسمتی، نردو، ہم واپس کیے جاتے، اگر ہم دنیا میں جاتے واپس، یہ تمنا تھی، ہائے اگر ہم واپس ہوتے تو کیا کرتے، لا نکذب بآیات ربنا، تو اور نہ ہم، کاش ایسی یہ تمنا پوری ہوتی، ہم اپنے رب کی آیتوں کو جھوٹا نہ کہتے، ونکون، اور ہم ہو جاتے من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ یہ واو ممانا معا کے ہے، کاش کہ ہم واپس کیے جاتے، اس کے ساتھ ہم یہ کام کرتے کہ اپنے رب کی آیتوں کو جھوٹا نہ کہتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی نُكَذِّبَا اور نکونہ کے اوپر جو زبر ہے نا تو گرامر والے سمجھ گئے۔ بل بدا لہم، فرمایا یہ واپس جا کر کے نیک بننا چاہتے ہیں، نیک نہیں بننا چاہتے، معاملہ کچھ اور ہے۔ بلکہ بدا، ظاہر ہو گئی، لہم، ان کے لیے، ما، وہ باتیں، کانوا یخفون، جو وہ چھپاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے،
اس سے پہلے کہتے تھے نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ محشر ہے، نہ عدالت ہے، وہ چیزیں سامنے آ گئیں۔ ورنہ اگر واپس کیا جائے گا وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر ان کو لوٹایا بھی جائے واپس لَعَادُوا، تو یہ پلٹ آئیں گے ان کاموں کی طرف مَا نُهُوا عَنْهُ، جن سے پہلے ان کو منع کیا گیا تھا، پھر جا کر کے دنیا میں وہی شرک کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا، اور وہ کہتے ہیں ان ہی نہیں ہے یہ الا حیاتنا، مگر ہماری زندگی الدنیا دنیاوی، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد مر کے دوبارہ کوئی زندہ نہ ہوا نہ ہوگا۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں ہیں دوبارہ زندہ کیے جانے والے۔ فرمایا ابھی تو کہہ رہے ہیں ولو ترا، اور اگر آپ دیکھ لیں اس منظر کو، اذ وقفوا، جب کھڑا کیا جائے گا ان کو علی ربہم، اپنے رب پر، یعنی رب کے سامنے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا قال الیس، اللہ فرمائے گا کہ نہیں ہے ہذا یہ بالحق، کیا یہ برحق نہیں ہے؟ تم کہہ رہے تھے نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ محشر ہے، نہ عدالت ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ قالوا بھلا، وہ کہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم ہے۔ قال فذوقوا العذاب، فرمایا ہے تو چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے، یا ما مصدریہ تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے۔ اب محشر کے میدان میں پہنچے تو پتہ چلا کون خسارے میں ہے اور کون فائدے میں رہا۔ قد خسیرہ، یقیناً خسارے میں پڑ گئے الذین، وہ لوگ کذبوا، جنہوں نے جھوٹ سمجھا تھا بلقاء ربہ، اپنے رب کی ملاقات کو، وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے، اپنے آپ کو انہوں نے نقصان میں ڈال دیا۔ قد خسروا، یقیناً خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھوٹ سمجھا تھا کہ کہیں رب سے ملیں گے ہی نہیں۔ یہ بڑا تنزیہ لفظ ہے، وہ تو جنت اور جہنم کا انکار کرتے تھے، لیکن محشر کی عدالت کا مقصد اللہ سے ملاقات ہے، اور بندہ اللہ کا، اللہ کو مانتا ہے مگر اس سے ملنا نہیں چاہتا ہے۔ کیسا اس کا بندہ ہے؟ حتی اذا جاءت، یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے، ہم ان کے پاس آ جائے گی ان کے پاس، الساعۃ، قیامت، بغتتاً، اچانک ہی، قالوا، وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا، اس پر جو ہم نے کوتاہی کی، فرتنا، جو کمی کی، فیہا، اس کے بارے میں، ہم تو اس کو جھوٹ سمجھتے تھے، یہ تو ہو گئی، اب کیا کریں؟ وہم یحملون، اور وہ اٹھاتے ہوں گے، اوزارہم، اپنے بوجھوں کو، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں پر، ہائے ہائے، کفر کا، شرک کا، گناہوں کا بوجھ پشت پر لدا ہوگا۔ الا ساء ما یزرون، اور سنو، ساء، کتنا برا ہے، ما یزرون، جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ ابھی کہتے تھے کہ ہماری زندگی تو بس دنیاوی زندگی ہے، کہا ہاں ہاں، مل حیات الدنیا الا لعب ولہو، نہیں ہے دنیاوی زندگی الا لعب، مگر کھیل ہے، ولہو، اور تماشا ہے۔ تم نے اس کو کھیل اور تماشا سمجھا ہوا تھا۔ وللدار الاخرۃ خیر، اور یقیناً یہ کھیل تماشے سے زیادہ نہیں تھی، آخرت کی زندگی ہی خیر، بہتر ہے۔ تم کہتے تھے اس کے بعد زندگی نہیں، یہ ہے زندگی۔ للذین یتقون، کن کے لیے بہتر ہے جو ڈرے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ قد نعلم، ہائے ہائے، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کڑوی کسیلی باتوں سے، ان کی گالیوں اور ان کے طنز اور طعنوں سے آپ بڑے دکھی ہو رہے ہیں، برداشت کرتے جائیے۔ کیوں؟ قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں۔ میں نے کہا تھا قد قرآن پاک میں جہاں بھی آئے اس کے معنی یقیناً، وہ جو گرامر کا قاعدہ ہے نا، مضارع پر آئے کبھی کبھی، قرآن میں ہے ہی نہیں کوئی مثال۔ قد نعلم، یقیناً، ہر جگہ یقیناً کا معنی کیجئے۔ انہو، بات یہ ہے، لا یحزن، ضرور غم میں ڈالتی ہے، کا آپ کو کیا ڈالتی ہے؟ وہ باتیں، الذی یقولون، جو کڑوی باتیں یہ کہتے ہیں آپ کو۔ کیا کیا باتیں کہتے تھے؟ الیاذ باللہ، اوہو، کہتے تھے تجھ پہ فرشتہ نہیں آتا، شیطان آتا ہے، اور کوئی جادوگر، اور کوئی کاہن، اور کوئی ساحر، اور کوئی مجنون، دیوانہ، کیا کیا کہہ رہے تھے۔ فرمایا آپ برداشت کر جائیے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو بے شک وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں، آپ کو تو 40 سال تک سچا کہتے رہے۔ جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن ظالم لوگ بھی آیات اللہ کی آیتوں کو یجحدون، انکار کرتے ہیں۔ آج اگر آپ میرا قرآن سنانا چھوڑ دیں، پھر آپ کو صادق کہنا شروع کر دیں گے۔ جھگڑا ان کا قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے آپ برداشت کر جائیں۔ بعض حضرات نے یوں بھی ترجمہ کیا، آپ یقیناً غم میں پڑتے ان کی باتوں سے، اور سب سے بڑا غم یہ ہے کہ
کہ یہ آپ کو نہیں جھوٹا کہتے بلکہ قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں، تو قرآن اللہ کا کلام، اس سے آپ اور زیادہ دکھی ہوتے ہیں۔ مگر مجھے پہلی بات زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال تک مکہ کے سارے کافر آپ کو سچا کہتے تھے، جھوٹا کہنا تب شروع کیا جب آپ نے قرآن سنانا شروع کیا۔ آج بھی یہی بات ہے اور یہی اس کی کوشش ہے، اگر ہم قرآن پیش کریں گے تبھی یہ باتیں سامنے آئیں گی، لیکن اگر قرآن ہی نہ پیش کریں اور ہم کہیں کہ بھئی ہمیں تو سب اچھا کہتے ہیں، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہی نہیں سناتے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اور یقیناً جھوٹا کہا گیا تھا، رسول من قبلی کا، آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو، فَصَبَرُوا، تو وہ ڈٹ گئے، عَلَى مَا كُذِّبُوا، ان باتوں کے اوپر، اس بات کے اوپر کہ ان کو جھوٹا کہا گیا، کچھ کمزور نہیں ہوئے، ڈٹے رہے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام دیکھو ڈٹے رہے۔ وَقُوذُوا، اور اس بات پر ڈٹے رہے کہ ان کو تکلیف دی گئی، دیتے رہے، تکلیف دینے والے دے دے کر کے تھک گئے، سہنے والے سہ کر نہیں تھکے۔ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ کچھ اشارہ ہے، ہماری مدد آتی ہے لیکن ایک لمبے زمانے تک تکذیب والے اپنا کام کرتے ہیں، ایذا والے اپنا کام کرتے ہیں، پھر ہماری مدد آتی ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اب بھی اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ لا مبدل، کوئی نہیں بدلنے والا، لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے وعدوں کو۔ ان کی مدد آئی تھی، ان کا اس دور میں دین غالب آیا تھا، آپ کی بھی مدد ہوگی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور یقیناً آ چکی ہے آپ کے پاس، من نبأ المرسلین، رسولوں کی خبر۔ کیا مطلب کہ کیا نوح علیہ السلام کا قصہ آپ نہیں سن چکے کہ 950 سال تک لوگ ان کو جھوٹا کہتے رہے، لیکن آخر ہماری مدد آئی۔ آپ کے پاس بھی آئے گی اور جلدی آئے گی، 950 سال نہیں، ابھی 13 سال گزریں گے، پھر دیکھیے کیا مدد آتی ہے۔